سلیم احمد کی آنکھیں کی زبان سے کم متکلم نہیں تھی، ایک آدھ سے ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے ان کے معاملے میں۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہاں گلاس توڑ دیا اور فلاں کر دیا۔ جب یہ اپنی بات کی رو میں بہ جاتے تھے نا، یوں کھڑے ہو جاتے تھے مسیری سے اتر کے، اور یوں یہ یہاں سے پکڑ کے کرتا یوں یوں کرنے لگتے اور آنکھیں جلنے لگتی تھی۔ میں نے ایک خط انہیں لکھا، میں تو ایک دیوار کی طرح ہوں جو آپ نئے نئے پوسٹر چپکاتی رہتی ہے۔ میں نے تمہاری یہ بات پڑھ کے اسلوب کی وجہ سے اچھی لگی اور معنی میں سخت غصہ دلانے والی۔ سن 61-62 میں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا ان کا۔ نئی نظم و پورا آدمی جو مضمون ہے وہ 65-70 صفحے کا ہے۔ اس حالت میں ایک رو میں لکھا ہے۔ اقبال ایک شاعر، انہوں نے 14 دن میں لکھی ہے اسی تکلیف میں۔ آواز سے ڈانٹ کے کہا کہ سلیم قرآن ایسے پڑھتے ہیں؟ سلیم احمد اسی وقت ہوش میں آ گیا۔ سلیم احمد صاحب نے کہا یہ مشرق ہار گیا۔ ہماری نوجوان نسل اس تہذیب سے کوئی کشش محسوس کرے گی تو ہمیں وہ اصطلاحات کیا تعریفیں بھی نہیں پتا۔ ان کا تصور ادب کیا تھا؟ کیا آپ کا ڈسکورس بھی وہی ہے جو سلیم صاحب کا ڈسکورس ہے، یا ادب کے بارے میں آپ کا ڈسکورس اب وہ نہیں ہے؟ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، آج ہم آپ کے استاد گرامی جناب سلیم احمد صاحب کے حوالے سے آپ کی یادیں سننا چاہتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ ہم نے درخواست کی آپ سے اور وہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا کہ کوئی مربوط گفتگو آپ ان کے بارے میں ریکارڈ کروائیں۔ تو سلیم احمد صاحب بہت ہی بڑا نام ہے، ان کی بارے میں ہم نے آپ سے بہت کچھ سنا ہے، تو ہماری خواہش یہ کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ناظرین، ان تک بھی ان کی یادیں پہنچے آپ کے ذریعے سے۔ ویسے تو ظاہر ہے لوگ ان کو ان کے کام کی وجہ سے بہت جانتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں، آج ان کا ایک شعر ایک صاحب سے میں نے سنا تو وہ میں دیکھتا رہا خاصی دیر۔ بڑا عجیب شعر ہے کہ میں وہ صفاق آنکھیں ڈھونڈتا ہوں جو خود کو دیکھنے کی تاب لائیں۔ گلو نغمہ میو محتاب لائیں، کہاں سے زیست کے اسباب لائیں۔ سلیم اس بے دلی کا کیا کرو گے اگر بالفرض اسے احباب لائیں۔ تو سر، آپ کی کیا یادیں، آپ کی اول ملاقات کیسے ہوئی؟ وہ کیا بہانہ بنا ان سے ملاقات کا؟ ہاں جی، وہ اب یہ جو ہم جس جگہ بیٹھے ہیں نا، یہاں سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر پہ سلیم بھائی کا گھر تھا، اور اتنے یا اس سے کچھ زیادہ فاصلے پہ گورنمنٹ اسکول جیل روڈ تھا۔ تو یہ جیسے میرے لیے بہت تاریخی جگہ ہے، اور یہاں آتے ہوئے بہت ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ خود یہ مارٹن کوارٹرز میں کئی لوگ رہتے تھے، احمد حمدانی صاحب اور بھی کئی لوگ۔ تو میں جیل روڈ میں پڑھتا تھا، گورنمنٹ اسکول جیل روڈ میں، اور 9ویں میں تھا یا 10ویں میں تھا، لیکن سن جو ہے وہ 67 یا 68 تھا، 1900۔ تو میرے کلاس فیلو ایک صاحب تھے، وہ مجھ سے ان کا ذکر کرتے تھے۔ اس زمانے میں باقاعدہ جیسے ادبی رسائل، کتابیں، ان سب سے تھوڑی تھوڑی واقفیت پیدا کر چکا تھا، اور ایک رسالہ اس زمانے میں نکلا کرتا تھا، نقش۔ وہ شمس زبیری صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، اور وہ صدر میں جو موٹر سائیکل مارکیٹ ہے نا، اکبر مارکیٹ جی، اسی میں وہ دفتر تھا اوپر۔ تو شمس وہ نقش جو ہے وہ ڈائجسٹ تھا۔ ڈائجسٹ سے مراد یہ کہ اس مہینے میں جتنی اچھی چیزیں چھپی ہوتی تھیں تمام رسائل میں ہندوستان پاکستان کے، تو وہ انہیں چھاپتے تھے دوبارہ، یعنی منتخب چیزیں چھاپتے تھے، لیکن اسی مہینے کی آئی ہوئی چیزیں۔ تو وہ بہت پڑھا جاتا تھا، تو میں بھی وہ بہت پڑھتا تھا۔ وہ فنون، یہاں سے سیپ ایک رسالہ نکلتا تھا، وہ سیماہی تھا۔ وہ جگہ بھی اب جہاں گاندھی گارڈن ہے نا، وہاں اس کا دفتر تھا، نسیم درانی صاحب نکالتے تھے۔ تو غرض بہت چہل پہل تھی، رسالوں کی بھی نیا دور نکلتا تھا جو بہت، جس کی حیثیت اور وقت بہت زیادہ تھی، جمیل جالبی صاحب نکالتے تھے۔ تو خیر میں نے نقش میں اور کچھ رسالوں میں سلیم بھائی کو پڑھ رکھا تھا، مطلب ان کی شاعری بھی اور کچھ مضامین بھی۔
اور پھر ہاں یہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ مجھے ان کے اس وقت کچھ نہیں تو 40-50 شعر یاد تھے سلیم احمد کے، اور ان کے اندر ایک مجھے لگتا تھا کہ جیسے ایک بے تکلف اور بے تکلفی، بے مروتی اور شدید محبت، یہ ان کی شاعری میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ جیسے اینگری ینگ مین کی طرح بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ یہ بہت زیادہ انسان دوست ہیں، اور بہت زیادہ ان کو پرانی اقدار سے بچھڑ جانے یا محروم ہو جانے کا قلق ہے، اور ان کی جو سختی اور صفاقی اور تنزیہ جو انداز ہے وہ اصل میں جدیدیت کے خلاف، یہ مطلب ٹوٹے پھوٹے یہ تاثرات تھے، اتنی مربوط نہیں لیکن اسی طرح کے تھے، تو مجھے ان میں بہت کشش محسوس ہوتی۔ پھر ان کی جو تصویر چھپتی تھی وہ اس وقت، وہ جب یہ دبلے تھے، نوجوان تھے، تو اس وقت کی تصویریں ان کی رسالوں میں ادھر ادھر میں نے دیکھی تھی، تصویر ہی تھی ایک تصویر جو میں نے دیکھی تھی، تو اس میں بہت جیسے پرکشش اور اس طرح بہت لمبے بال، اور یہ تو غرض یہ کہ ان کی شاعری اور ان کی تصویر دونوں میرے اندر جیسے جڑ گئے تھے۔ تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جو لڑکا میرا کلاس فیلو ہے وہ ان کا رشتہ دار ہے، تو وہ ان کا ذکر کرنے لگا، 2-4 مرتبہ ہوا، وہ انہیں سمجھتا تھا کہ ڈرامے لکھتے ہیں بہت، جو رشتہ دار تھا، تو کہنے بھائی میں اس سے شاعری وغیرہ بات کرتا تھا، تو وہ کہنے یا ہمارے بھی عزیز ہیں وہ ڈرامے لکھتے ہیں، بہت مشہور آدمی ہیں۔ تو میں نے پوچھا سلیم احمد، تو میں نے کہا وہ شاعر جو ہیں؟ تو کہا ہاں شاعر بھی، نہیں اتنا مجھے نہیں پتہ، ڈرامے اردو، ارے ٹی وی اور ریڈیو دونوں میں وہ بہت نمایاں آدمی ہیں۔ تو مجھے جیسے پورا یقین تو نہیں ہوا مطلب، لیکن میں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ ہوگا وہ قریب ہی رہتے ہیں، تو میں نے کہا چلو یار انہیں دیکھ تو آئیں، اب میں نے ان کی تصویر دیکھی ہوئی ہے نا، تو ہم لوگ کو یہ وقت ہوگا شام 5-6 بجے کا، گرمیوں کے دن تھے، تو وہی اسکول سے ہم لوگ وقت گزار کے اس کے گھر پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ان کے گھر پہنچے، کیونکہ اس نے کہا شام کو ان کی بیٹھک شروع ہوتی۔ وہاں جب ہم پہنچے تو ان کا جو کوارٹر تھا جہانگیر روڈ ویسٹ میں، نمبر 2 جہانگیر روڈ ویسٹ 2، تو ان کے گھر کے کوارٹر کے آگے بہت خالی ایریا تھا، مطلب میدان سا تھا، وہ پوری گلی جیسے ایک میدان سی تھی، سے آخری گھر ان لوگوں کے تھے، اس کے بعد دوسرے گھر بھی شروع ہوتے تھے، تو وہاں 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے باہر، یعنی گھر کے باہر، تو یہ چارپائی پہ نیم دراز تھے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے عزیر ہاشمی، احمد حمدانی، اور ایک صاحب بہت دلچسپ آدمی تھے، قیصر حسنی صاحب، اور جمال پانی پتی، اور سلیم بھائی کی بڑی بیٹی جو عینی ہے وہ ان کے ساتھ انہی کے چارپائی پہ جیسے ان کی گود میں یا ایسے لپٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں کا یہ ہیں۔ اب ان کا چہرہ مطلب اچھا خاصا وہ بھول گیا تھا تصویر کے مقابلے میں، لیکن شباہت بہرحال تو، لیکن تھوڑا سا ایک دھچکا سا لگا، تو خیر انہوں نے تعارف کروایا وہ لڑکے نے، وہ لڑکے کو جانتے تھے کہ یہ شاعری کرتا ہے اور یہ ہے، اور یہ آپ سے ملنا، تو میں نے ذکر کیا کہ آپ سے ملنا چاہتے تھے، اور یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ارے وہ جو شاعر ہیں، تو اس پہ وہ بہت جیسے کھلکھلا کے ہنسے، ڈرامہ نگار اور شاعر کے اس پہ، اور مجھ سے بس کہا بیٹھو بیٹھو، بلکہ شاید ایک آدھ کرسی اندر سے منگوائی ہے کیا، تو ہم لوگ بیٹھ گئے، تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی کچھ سناؤ، تو
اب مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا لیکن ہمت، ہاں نہیں، میں نے کہا میں آپ کو پڑھتا رہتا ہوں. کہنے کہاں کہاں، میں نے بتا دیا. تو کہنے کوئی شعر سناؤ ہمارا. تو وہ شعر میں نے انہیں سنایا. اس پر وہ بہت دیر تک ہنستے رہے. مطلب بہت محبت آ گئی ان کی آنکھوں میں. اور سلیم احمد کی آنکھیں جو ہیں نا وہ ان کی زبان سے کم متکلم نہیں تھیں. اگر آپ تھوڑا سا، ہر احساس ان کی آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا تھا. تو مجھے لگا کہ بہت، اب جیسے برخورداری اگر میں کروں ان کی تو قبول کر لیں گے. تو کہنے وہ شعر میں نے سنایا کہ آنکھ سرشار تمنا ہے تو وعدہ کر لے. آنکھ سرشار تمنا ہے تو وعدہ کر لے. چال کہتی ہے کہ اب لوٹ کے آنا کیسا. اب انہیں مجھ سے یہ امید نہیں تھی، تو بہت زیادہ گھاگ آدمی کا شعر ہے، تو چال بال پڑھ کے کہہ رہا ہے. تو امید نہیں تھی، اس پہ زیادہ وہ ہنسے. کہنا ارے تم یہ سب بھی سمجھتے ہو. تو خیر وہ بہت پھر ایک دم جیسے وہ ہو گئے. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ بھئی تم کہتے ہو سناؤ. میں نے ایک بے وزن غزل سنا دی، اور اس کا ایک شعر سلیم بھائی کی وجہ سے مجھے اب بھی یاد ہے. ہاں، ایک تھا مجنوں تو دوسرا جاوید. یہ بے وزن ہے. ایک تھا مجنوں تو دوسرا جاوید، جانب منزل دو دیوانے چلے. بیکار وہ بے وزن مطلب. ہاں تو لیکن پوری غزل جو 8-10 شعر کی تھی کہ ہاں ہاں جیسے سوچ کے یوں، ہاں ہاں دوبارہ پڑھو، ہاں اس طرح. اور وہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ، میں ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا. اگر دیکھ رہا ہوتا تو اس دن میرا آخری دن ہوتا شاعری کا. تو وہ لوگ بہت ظاہر ہے مذکر اڑاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے بقول عذیر ہاشمی کے. تو وہ جب میں نے سنا لی تو کہنے لگے کہ بھائی تم شاعر ہو لیکن وزن وغیرہ سیکھ لو. یہ اس پر تبصرہ یہ کیا. تو اس دن مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ میں وزن میں بھی کہہ لیتا تھا لیکن اس کی پہچان نہیں تھی کہ موضوع غیر موضوع کیا ہے. تو وہ دن جیسے میرے لیے شاعری میں سنجیدگی اختیار کرنے کا دن تھا. مطلب ایک میری نظر میں ایک بہت بڑے آدمی سے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تم شاعر ہو. تو اس کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہے. انہوں نے اور کچھ جیسے خاندان وغیرہ کے بارے میں، جیسے بڑے پہلے بڑے جو تھے نا وہ آپ سے یہ سب زیادہ پوچھتے تھے کہ والد کہاں کیا کیا کرتے ہیں، اس طرح دادا کیا تھے. تو وہ میں نے جو تعارف کروایا تو اس سے وہ کہنے لگے کہ بھائی تم آگے چلے جاؤ گے، آگے جاؤ گے اور صرف شاعری تک محدود نہ رہنا. یہ سب پہلی ملاقات کی باتیں ہیں. تو خیر وہ جب مغرب ہو گئی تو مجھے حسین جی سلوا ٹاؤن جانا تھا. اور اس زمانے میں جیسے مغرب ہوتے ہی رات ہو جاتی تھی نا. تو میں اٹھا، میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں چلے جاؤں. تو جب ہم اٹھے انہوں نے کہا ہاں ہاں. تو میں ہاتھ ملا رہا تھا تو ہاتھ ایسے کھینچ کر کہ گلے مل کے جاؤ. اور پھر کہنے لگے کرایہ ہے. ہم نے کہا ہاں کرایہ تو محفوظ ہے. وہ کر کے چلے گئے. ہاں پھر میں نے چلتے وقت پوچھا کہ میں آپ یہاں حاضر ہو سکتا ہوں؟ کہنے جب چاہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہفتے 10 دن میں میں ان سے ملتا تھا اسی طرح کے. اسکول سے چھٹی ہوئی 1-8 بجے، باقی وقت ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے. پھر آ کے ان سے اول وقت میں جو ان کا اول وقت تھا
وہ ملتے تھے. یہ جناب پہلی سر آپ کو ملاقات. یاد ہے کس کلاس میں تھے آپ اسکول کی؟ نویں میں نویں میں تھے. یا ہاں نویں یا 10ویں، لیکن نویں میں کیوں 10ویں میں تو میں کوہنا مشق شاعر تھا، یعنی فارسی میں بھی کہہ لیتا تھا. جاوید صاحب پھر یہ تو آپ کی ملاقات پہلی ہوئی، اس کے بعد سلیم صاحب نے آپ کو کچھ پڑھنے کا کہنا شروع کیا، یا کب وہ سلسلہ کب شروع ہوا جب آپ کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں؟ وہ جب میٹرک میں تھے نا، پھر ہاں یہ بڑا اچھا یاد دلا دیا، اس سے لوگوں کو شاید مدد ملے، نوجوانوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، کہ جب اس طرح نویں میں تو آنا جانا اتنی ایسے ہفتے 10 دن میں اور تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ مجھے جیسے بچوں کی طرح ڈیل. پھر وہ شاعری اور بات نہیں کرتے تھے، کوئی زیادہ پڑھائی میں کیسے ہو بھائی تم، یا کبھی کبھی کہتے تھے اور کوئی شعر ہمیں ہمارا یاد ہے، اس طرح سے. تو یہ جو سنجیدگی والا استادی شاگردی والا جو تعلق پیدا ہوا وہ میٹرک میں، وہ یوں کہہ لیں 69 میں. صحیح. تو وہ پھر ان کا طریقہ کیا تھا، جیسے میری تربیت و تعلیم ادب میں انہوں نے کس طرح جیسے اسٹارٹ کی. تو پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ مصفی کا یا کسی کا کچھ دیوان سا تھا کسی پرانے شاعر کا، تو کہنے لگے کہیں سے کھول کے سناؤ، کہیں سے بھی. تو میں نے اجدہ کہیں سے بھی کھولا تو وہ اس میں ردیف جیسے بہت لمبی تھی. تو خیر میں نے وہ اللہ کا شکر فر سنا دیا، میں خود پہلی مرتبہ پڑھ رہا تھا. تو وہ یہ بہت غور سے دیکھ رہے تھے اٹکنا اور کتنی دیر میں شروع کیا. مطلب اس نے پہلے زیر لب پڑھا، تیاری کی، یا وہ کتاب کھولتے ہی شروع ہو. تو ہماری تو عادت تھی کتاب کھولتے ہی بس شروع ہوگا. اس سے وہ تھوڑا انہیں امید پیدا ہوئی میرے سلسلے میں، اور غلطی ایک آدھ کے سوا نہیں کی. تو اس طرح پھر کچھ جیسے فرض کیا کہ 1 مہینے تک، مثال تو 1 مہینے کا مطلب اب یہاں ہے 20 نشستیں. تو 20 نشستوں تک وہ مجھ سے شعر سنتے تھے، اور پھر قصائد سننے شروع کیے. پھر بتاتے تھے یہ پڑھ کے سناؤ، یہ پڑھ کے سناؤ. تو وہ میں سناتا تھا، اس میں جو غلطیاں ہوتی تھیں وہ دور کرتے تھے. اور اس دوران میں وہ پوچھتے تھے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. قصیدے میں عام طور مشکل الفاظ آتے ہیں نا، تو پوچھتے تھے کہ بھئی اس لفظ کا معنی کیا ہے. تو وہ مجھے آدھا جواب دے دیتا تھا، آدھا مجھے نہیں. مطلب اگر وہ 10 لفظ پوچھتے تو 5 پہلے سے آتے تھے، 5 کہتا تھا نہیں. تو اس پروگرس کو بھی وہ کہتے تھے کہ یہ اچھی پروگرس ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہی 20 نشستوں کی روزات کہہ رہا ہوں کہ اتنی رفتار تھی ان کی. پھر وہ غزل پڑھواتے تھے اور اس میں پوچھتے تھے کہ شعر سے کیا سمجھے. تو اور خود کچھ نہیں بولتے تھے، صرف یہ کہ جیسے لفظ کا معنی نہیں معلوم تو بتا دیتے. تو وہ بھی مختصر تھا جو لغت میں لکھا ہوا ہے. جب شعر کا پوچھتے تھے کہ کیا سمجھے، تو اس وقت جو بھی میں انسنٹ کہتا رہتا تھا وہ سنتے رہتے، تو کوئی تبصرہ نہیں. تو 2-1 مرتبہ بعد میں نے پوچھا کہ سلیم بھائی آپ بتاتے نہیں ہیں کہ غلط سمجھے یا کیا. کہنے نہیں، وہ تمہیں خود پتہ چلتا رہے گا. تو پھر انہوں نے ایک رویہ، پھر نثر سننے لگے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے 3-4 مہینے گویا ہر روز، گویا مطلب یہ نہیں، ہر روز ہم سے کچھ چیزیں پڑھ کے سنی. پھر بیچ میں انہیں اعتماد ہو گیا تو وہ ذرا زیادہ سنجیدہ چیزیں نثر کی وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھواتے تھے.
اور مطلب اس اعتماد سے کہ وہ میں صحیح پڑھ لوں گا، تو اس میں حتیٰ کہ فلسفیانہ تحریریں بھی آ جاتی تھیں. تو خیر وہ ایک الگ تھا، لیکن یہ زیادہ تر ان کے لیے تھا کہ وہ پڑھنے وڑھنے میں ذرا آپ تھکتی تو موسیقی سے سنا دو. تو یہ کر کے پھر انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ بس اب ہو گئی پڑھائی، مطلب ضروری باتیں تم نے پڑھ لی ہیں، تو اب تم جو ہے خود شعر لکھ کے دکھاؤ اس زمین میں، اس زمین میں. سادہ سی زمین ہے اساتذہ کی. تو وہ پھر میں جب کرنے لگا تو اس میں میرا وزن خود بخود ٹھیک ہو گیا، مطلب پھر غلطی نہیں کی. مجھے یاد ہے کہ 10ویں میں میرے شعر میں وزن کی کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. تو پھر جب یہ ذرا اور آگے بڑھے تو اب وہ کہتے تھے کہ فی البدی کہنا سیکھو. ہاں، تو اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے تو ان کا ڈرائنگ روم جو تھا نا وہ ایک مسیری تھی اور قالین تھا، اچھا 20 قالین، کتابوں کی 1-2 الماریاں اور اوپر تک چھت تک کتابیں، اور ٹوٹے پھوٹے 2-1 صوفے پڑے ہوئے تھے، اور زیادہ لوگ نیچے بیٹھتے تھے. اور یہ کبھی صوفے وغیرہ پہ اپنے یہاں نہیں بیٹھے دونوں گھروں میں، یہ ہمیشہ اپنی مسیری پہ بیٹھتے تھے. تو اس میں جو ہے وہ پھر وہ کہتے تھے کہ اچھا میں جا رہا ہوں، 2 کمروں کا وہ کوارٹر تھا، کہ اچھا میں آتا ہوں ذرا سا ایک کام کر کے، تو تم اتنی دیر میں اس زمین میں 5 شعر نکالو. یہ ان کا پہلا یہ ہوتا تھا، نکالو، اس میں 5 شعر نکالو. تو اللہ شکر ہے کہ اس میں ایک دن کے بعد سے روانی آ گئی. نہیں عروس خود انہیں نہیں آتی تھی، عروس تو بہت منشی ٹائپ لوگوں کو آتی تھی، شاعروں کو تھوڑی اس سے واسطہ تھا. تو وہ پھر یہ ہو گیا. ہاں ابھی تک اچھا میں تو صاحب ایک چیز اور کہ جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ 67-68 تک تو وہ نئی نظم اور پورا آدمی لکھ چکے تھے، اور وہ ایک شور مچ چکا تھا اور ایک بحث شروع ہو چکی تھی. تو ایک تو کیا وہ ان موضوعات کو آپ سے بھی ڈسکس کرتے تھے، یا آپ کو اندازہ تھا اس وقت کہ سلیم احمد نے کیا نئی بحث شروع کر رکھی ہے، ادبی دنیا میں کیا مسائل چل رہے ہیں؟ اس وقت مجھ سے نہیں وہ تب بات کرتے تھے کہ نہیں نظم پورا آدمی، وہ تو ان پہ جیسے دہشت گردی کے چارجز لگ رہے تھے، اور جہاں جاؤ ان کا تذکرہ، اور زیادہ تر لوگ مخالف ان کی شاعری کے بھی اور ان کی تنقید کے. پھر میں ادھر ادھر گھومنے بھی لگا تھا نا، تو میری بہت ایک آدھ سے ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے ان کے معاملے میں. وہ مذاق اڑا رہا تھا، میں نے اب ظاہر لڑکپن تھا. تو یہ سب اطلاعیں بھی انہیں پہنچتی رہتی تھیں کہ جاوید نے وہاں گلاس توڑ دیا اور فلاں کر دیا، اور یہ سب پہنچتی. لیکن ہمارا ظاہر ہم تھوڑی چاہتے تھے پہنچے، وہ جذبات میں ہوتا رہتا تھا. یہ انہوں نے کرنا شروع کیا ہے جب میں فرسٹ ایئر میں گیا. فرسٹ ایئر میں وہ رائے بھی مانتے تھے. اب یہ جو نئی نظم و پورا آدمی اور بیاض دونوں چھپ چکی تھیں، اور بیاض بھی 63-64 ہی میں چھپی ہے، مطلب ان کا سن اشاعت کم و بیش ہے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے جو آپ کا بڑا ہوتا ہے اس میں کیسی حساسیت ہوتی ہے، کیسی حیا ہوتی ہے. وہ مجھے بیاض پڑھنے سے منع کرتے تھے، یہ جو 9ویں 10ویں میں. ہاں انہوں نے مجھے تھوڑی دی ہے، کوئی سن 72 میں. ظاہر ہے میں تو پڑھ چکا تھا، ہاں، لیکن وہ نہیں، اس میں بعض چیزوں کا مطلب وہ اگر میں چاہتا بھی ان سے بات کرنا تو نہ کرتے وہ اس میں، کیونکہ کچھ ایسے معاملات تھے، ایسے مضامین تھے، تو بالکل نہیں.
انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے عسکری صاحب کے کچھ مضامین پڑھوائے، اور یعنی پڑھ کر میں نے سنائے، اس انداز سے پڑھوائے، اور کہا کہ اس پہ بتاؤ کہ تم کیا سمجھے۔ تھوڑے دن میں بتاتا رہا تو وہ تو صحیح بتاتا رہا، پھر بتاتے بتاتے میں تنقید بھی کرنے لگا انجانے میں، مطلب وہ کہ یہ بات، یہ انسان اور آدمی کا فرق تو ایسے ہی بہت نکالا ہے، تو اس وقت کچھ نہیں کہتے تھے، یا غیر متوجہ ہو جاتے تھے۔ ایک ان کا انداز تھا کہ سگریٹ یوں ہے تو یوں ہاتھ کر کے اور یوں اس طرح کرتے تھے، اس کا مطلب کہ اب آپ کی بات وہ سنتے ہوئے انسنی کر یہ سب ہمیں بعد میں پتہ چلا، تو وہ پسند نہیں آیا۔ لیکن اس جیسے ہی میں اس طرح کی کارروائیوں کے لائق ہو گیا ان کی نظر میں، تو پھر انہوں نے مجھے لگا دیا جن کے وہ خود خلاف تھے، کہ ممتاز حسین کو پڑھو، مصطفیٰ حسین کو، ہاں، اور کہا کہ بتاؤ کیا رائے ہے۔ تو پھر میں جو بتاتا تھا پھر وہ زیادہ توجہ سے سن، بہت مطلب اس سارے ماحول میں سیکھنا سکھانا وہ بہت کوئی کام نہیں لگتا تھا، یہ لگتا تھا کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں جب یہ سکھا رہے ہیں، ہم سیکھتے ہوئے ان کی محبت میں رکھتے ہیں۔ سر ان کی وہ بیٹھک بہت مشہور ہے، لوگ بہت تذکرہ کرتے ہیں، تو ان میں وہاں پہ کس قسم کے لوگ آتے تھے، کیا باتیں ہوتی تھیں، اور اس کو اگر ہم خاص طور پر آپ کے لینس سے دیکھیں گے چونکہ اب آپ کا اسٹیٹس بدلتا جا رہا ہے ان کی نظر میں، تو آپ کو وہاں پہ کوئی رقابت محسوس ہوتی تھی، کوئی ناپسندیدگی محسوس ہوتی تھی لوگوں سے؟ اللہ کا شکر ہے کیونکہ میری عمر کے لوگ تو تھے ہی نہیں وہاں، تو وہ سب تھے بڑے بڑے، تو اس طرح کا کوئی تاثر میرے اندر نہیں پیدا ہوا کہ یار ان سے قریب ہوں، ان سے قریب، بالکل۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے جلدی ہی یہ اعلان کر دیا تھا، کسی نے ان سے پوچھا، غالباً حمید نسیم صاحب نے، کہ یہ کون ہے، میں بیٹھا ہوا تھا یا سگریٹ وغیرہ لے کر آیا، یعنی یہ کون، یہ صاحبزادے کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہے، اور پھر ایک نے کسی نے کہا کہ سلیم بھائی آپ کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا، 2-3 لڑکیاں لائن سے ہو، انہوں نے کہا نہیں کیوں نہیں، یہ ہے، تو یہ اس طرح کر لیتے تھے۔ تو مجھے یہ جو انداز تعلق تھا نا، یہ شاید میرے سوا کسی سے نہیں تھا ان کا، مطلب ان کے گھر میں شدید پردہ تھا، ان کی بیگم شٹل کاک اب بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، تو بہت پردے میں، تو مجھ سے نہیں تھا پردہ، مطلب میں گھر میں جاتا تھا، یہ وہ، تو یہ شروع سے ایسا ہو گیا تھا، تو یہ والی بات نہیں تھی۔ یہ جیسے مجھ کو لگتا تھا کہ بلکہ مجھے ایک طرح سے اچھا بھی لگتا تھا کہ مجھ سے ان کا تعلق الگ طرح کا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور میں ذہن میں آ رہی تھی کہ اس وقت آپ سلیم بھائی کہتے تھے آپ ہاں، اس وقت، شروع سے، جبکہ وہ آپ کا دائرہ عمر کا بھی فرق تھا، تو ہمیشہ، کیونکہ وہاں سب سلیم بھائی کہہ رہے ہوتے تھے نا، یہ افتخار عارف بہت آتے تھے اس طرح، تو سبھی انہیں جو ان کے چھوٹے تھے سب سلیم بھائی، وہی ہماری زبان پہ چڑھ گیا۔ لیکن چونکہ مخاطب کرنے کا موقع تو کم آتا تھا نا کہ ہم کہیں سلیم بھائی یہ بات سنو، تو یہ شاید دیر میں آیا یا بہت دیر میں آیا، تو میں مخاطب کر کے انہیں کہوں کہ سلیم بھائی میرا یہ خیال ہے، وہ جو بھی کہنا ہوتا تھا بس بات کہتا تھا ان سے، یہ نہیں کہ سلیم بھائی یا سلیم چاچا، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو مخاطب کرنے والا کلمہ استعمال نہیں کرنا پڑ رہا، تو ان سے یہی تھا، بات کی وہ ڈائریکٹ بات شروع کر دی۔ اور اب جیسے نجم پوچھ رہے تھے کہ اب آپ نے ذکر فرمایا کئی جگہوں پہ کہ ان کے پاس فلاں شاعر آیا فلاں، تو کون مستقل مجلس نشین کون تھے ان کے؟ ہاں، یہ جہانگیر روڈ میں جو تھے نا، جہانگیر روڈ میں یہ
بہت دیر تک رہے، تو وہ وہاں بہت یہاں زیادہ بڑے لوگ آتے تھے، تو مثال کے طور پر ان کے ریڈیو کے دوست جو بڑے ادیب وغیرہ تھے، قمر جمیل، ضمیر علی صاحب، حمید نسیم صاحب ان کے افسر تھے، تو وہ رئیس فروغ صاحب اور حمید زما صاحب ایک تھے جن سے ان کی بہت دوستی تھی، آغا ناصر صاحب، ریاض فرشوری صاحب، عزیز حامد مدنی صاحب، عسکری صاحب زیادہ تر ہی آتے تھے، یہ کم جاتے تھے ادھر۔ وہ ان کا ایک مزاج تھا کہ وہ چھٹی کے دن ٹیکسی جیسے دن بھر کے لیے لے لیتے تھے، اس ٹیکسی میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے، اس سے مل لیو، اس سے مل لیو، اس سے مل لیو، چلے گا۔ تو وہ میں نے عسکری صاحب کو ہی زیادہ دیکھا ہے وہاں، کیونکہ سلیم احمد کم جاتے تھے، یہ مجھے اپنے تجربے سے معلوم ہے کہ سلیم بھائی پھر اس کے بعد اگر میں ہوں تو کہیں جاتے تھے تو میرے ساتھ جاتے تھے، تو کبھی فلم اسٹوڈیو، ہاں فلم والے آتے تھے جو لکھوانے اکھوانے کے لیے، حمایت علی شاعر بہت آتے تھے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ شہر میں ترقی پسندوں کے علاوہ کوئی ادیب اس زمانے میں ہو اور وہ سلیم بھائی کے یہاں کثرت سے نہ آیا کرے سب، اور مطلب وہ چھوٹی سی بیٹھک تھی وہ بھر جاتی تھی، پھر اگر زیادہ لوگ آ جائیں تو یہ لوگ باہر بیٹھتے تھے میدان میں جو میں نے بتایا، اور وہاں 1 بجے تک 2 بجے تک۔ تو یہاں تو اس طرح مولانا اصلے بھی نزدیک ہی رہتے تھے، مولانا اصل حسینی صاحب وہ روز آنے والے تھے، وہ بھی ریڈیو سے کیا تعلق رکھتے ہاں تھے، ان کا بھی ریڈیو سے تعلق ہاں رہا۔ ریڈیو تھا، ازیر ہاشمی تھے، شمیم احمد کم آتے تھے، جو چھوٹے بھائی وہ رہتے تھے سمنا آباد میں تو وہ کم آتے تھے، اور وہ ویسے بھی سلیم بھائی کی یہ مجلس وغیرہ کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ چھوٹے بھائی تھے، وہ برابر کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، یہاں مجلس لگی ہوئی ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ اچھا، جتنے لوگوں کا آپ نے ذکر فرمایا ان میں بہت سا جو ہے نا فکری تفاوت بھی تھا، ایک دوسرے سے الگ الگ قسم کے لوگ تھے، تو پھر وہ ماحول کیا بنتا تھا وہاں پہ؟ کیا بحث بھی ہوتی تھی؟ بہت، اور بہت گرم جوش بحث ہوا کرتی تھی، اور خود سلیم بھائی اس بحث میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، کیونکہ یہ سب لوگ تقریباً ان کے ہم عمر اور کچھ بڑے تھے ان سے، تو بحث انہی کے درمیان ہوتی تھی، اور اس میں بعض مرتبہ سلیم احمد جیسے بہت جوش میں آ جاتے تو کھڑے ہو جاتے، ان کا ایک سٹائل تھا کہ جب انہیں بحث میں جوش آئے، جوش دونوں معنی میں کہ مخالفت کرتے مخالفت ہوئے۔ والا بھی اور اپنی بات کہنا بھی، تو جب یہ اپنی بات کی رو میں بہ جاتے تھے نا، یہ ہوتا تھا، تو یہ یوں کھڑے ہو جاتے تھے مسیری سے اتر کے، اور یوں یہ یہاں سے پکڑ کے کرتا یوں کرنے لگتے، تو ان کے کرتے جو تھے سب پہ مستقل شکنیں اور سلوٹیں پڑ چکی تھیں، مستقل، تو یہ ان کا اسٹائل تھا، اور آنکھیں جلنے لگتی تھیں، مطلب کوئی غیر آدمی ہو نا تو سمجھیں کہ بہت غصے میں ہے، غصے میں نہیں ہوتے، وہ ایک ٹرانس میں ہوتے تھے، لیکن یہ کہ ایسا کبھی کبھی بحث ہوتی جاتی تھی، تو سلیم احمد نے ایک بہت، میں نے ان سے جو انہیں دیکھ کر جو سیکھا ہے وہ یہ کہ مخالف کو بات کرنے کا پورا موقع دو، اور اس کی بات کو پھر دہراؤ کہ میں صحیح سمجھاؤں، پھر اس پہ تنقید کرو۔ تو سلیم احمد جیسے سیریس بحث ہو نا فلسفے وغیرہ یا گہرے مسائل میں، تو آپ سے بحث ہو رہی ہے ان کی، تو آپ کو پورا موقع دیں گے، جب کہ بھائی ٹھیک ہے ہوگا، اب وہ آپ کی بات کو زیادہ بہتر بنا کے 2-3 فقرے میں کہیں گے،
اور آپ سے اس کی تصدیق کروائیں گے. آپ کہیں گے جی ہاں میری مراد ہے, پھر وہ شروع ہو جائیں گے. اچھا اس میں دلچسپ بات ایک جاوید صاحب اور بھی ہے, آپ نے مختلف تذکروں میں یہ بات کہی بھی ہے کہ ایک تو یہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک مستقل تعلق ہے, آپ سلیم بھائی کے پاس جا رہے ہیں, وہ آپ کو کچھ چیزیں دیتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہ تربیت تو چل رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف حلقوں میں بھی جا رہے ہیں, آپ ترقی پسندوں کے حلقوں میں بھی جا رہے ہیں, آپ قمر جمیل سے بھی آپ کا بہت تعلق ہے. تو یہ جو پورا تھا, تو اس پہ سلیم بھائی کبھی اس پہ آپ کو کچھ کہا یا کچھ ایسی بات ہوئی کہ بھئی یہاں جانا ہے یا نہیں جانا, اور کیا آپ کی ان سرگرمیوں کے متعلق ان کی کیا رائے تھی کہ بھئی ایک لڑکا جو میرے پاس آتا ہے, نوجوان ہے, وہ کسی دوسری فکر کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے, تو پتہ نہیں وہاں جا کے کچھ اور نہ وہ چیزیں اس کی ذہن میں آ جائیں, تو اس کو کس طرح وہ بطور استاد آپ کے ساتھ؟ نہیں, اس میں زیادہ میری سرگرمیاں انہی کے اکسانے پر. یہ نہیں کہ کوئی اپنا جاسوس بھیج رہے ہیں, کیسے یار لڑکوں کی طرح رہا کرو, ادھر ادھر سب جایا کرو, اور پھر تم زیادہ میری باتوں کو زیادہ سمجھو گے, مطلب اس طرح. اور قمر جمیل صاحب سے تو انہوں نے کہہ کے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ رہے گا. اچھا. ہاں, اور وہ ترقی پسندوں, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اردو کالج میں ممتاز صاحب اردو کے ہیڈ تھے, تو ان کے بارے میں میں نے کوئی نامناسب بات کہی انہیں خوش کرنے کی نیت سے, تو انہوں نے ڈانٹ دیا. وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, ہم میں سے کوئی اتنا پڑھا, تعریفیں جیسے, اور تعریفیں وہ کرتے تھے اپنے سے بڑا بنا کر. ہاں, یعنی معاشرین کی اتنی تعریفیں کرنے والا میں نے نہ ادیبوں میں دیکھا, نہ علماء میں دیکھا, کسی میں بھی نہیں دیکھا. جو بھی اصحاب فن ہوتے ہیں نا, وہ معاشرین سے تھوڑا ان کی چشمک رہتی ہے. سلیم احمد اس سے بالکل پاک تھے, مطلب میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل پاک. اور وہ آپ کی کوئی بات انہیں اچھی لگ جائے تو وہ اسے بعد میں بھی دہراتے تھے کہ ارے بھائی انہوں نے یہ کہا وہ کہا. تو بہت بہت اس طرح تھے. تو یہ سب ان میں بالکل نہیں تھا, اور نہ اپنے اوپر. اب مجھے کتنی مرتبہ ڈانٹا انہوں نے یہ سن کے کہ وہاں تم یہ کہہ رہے تھے. اب ظاہر میں کہہ رہا تھا کہ اردو کو سب سے بڑے نقاد, جیسے استاد سے محبت ہوتی, وہ سب سے بڑے, یہ سب سے بڑے ٹیبل ٹاکر فلاں. وہ کسی نے جا کہہ دیا کہ وہ تو اس بات پہ بڑوں سے لڑ رہا ہے, مصطفیٰ حسین صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ کیا حرکتیں ہیں یہ سب, مطلب باقاعدہ سنجیدگی سے اور واقعی ناگواری کا اظہار کیا. وہ میں نے ایک خط انہیں بشام سے لکھا, جناب میں تو وہ ایک دیوار کی طرح ہوں جو آپ کے نئے نئے پوسٹر چپکاتی رہتی ہے اپنے سینے پہ. تو کہنے تمہاری یہ بات پڑھ کے اسلوب کی وجہ سے اچھی لگی اور معنی میں سخت غصہ دلانے والی ہے. تو اس طرح کا تھا. مطلب سلیم بھائی جو تھے نا, وہ ایک پرجوش دوست باپ, یعنی وہ ہر رشتے میں پرجوش تھے, اور وہ مطلب اندھا اعتبار کرتے تھے جس سے انہیں محبت ہے نا. اور کئی مرتبہ وہ اعتبار ٹوٹا بھی تو کبھی اظہار افسوس نہیں کرتے تھے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں, یعنی جب میں خود شادی شدہ ہو گیا اس وقت کی بات ہے, کہ وہ ہر بات مجھ سے کر لیتے تھے, ہر بات. یعنی جب میں خود ذرا داڑھی وغیرہ آ گئی نا اس وقت, تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی وہ جاہل نے یہ کہہ دیا, جو ہم باہر نکل کے ہم خود ہی کرتے تھے. تو سر ان کا وہ ترقی پسندوں کے بارے میں کیا رویہ تھا؟ کیونکہ ایک دفعہ میں نے آپ سے یہ بھی سنا, آپ نے بتایا کہ کئی میل چل چل کے آپ لوگ جاتے تھے وہ بحثیں کرنے کے لیے. تو وہ ان بحثوں میں آپ کا کیا وہ وہاں نہیں, پر ہوا کرتا ہمارے تھا؟ لیے تو جہاد تھا.
اور جہاز بھی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی محبوب ہستی کے پر چلنے والے تیروں کا سامنا کر رہا، بالکل ایسا جذبہ تھا۔ اور مطلب جب داڑھی وغیرہ میری آ گئی تو میں تھوڑا سا مخالفوں کے لیے خطرناک بھی ہو گیا تھا، ان کے مخالفوں کے لیے۔ تو وہ نہیں، لیکن یہ کہ ان کا اپنا جو تھا وہ تو بہت ویلکمنگ تھے۔ ممتاز صاحب کے ہم جاتے تھے، مصطفیٰ صاحب سے ان کی دوستی تھی۔ مصطفیٰ صاحب مہینے میں 2-3 مرتبہ آنے والے تھے۔ حمایت علی شاعر بہت ہی زیادہ ملتے تھے، تو خالد علی سے وہ بہت محبت رکھتے تھے۔ انجم اعظمی ان کے یہاں جب وہ شفٹ ہوئے 16 نمبر میں، انجم اعظمی وہ بہت بڑے ترقی پسند تھے، تو وہ روز آتے تھے۔ اور سحر انصاری اس زمانے میں ترقی پسندوں میں تھے، وہ بالکل مریدوں کی طرح آتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی معاشرتی انقطاع ہو گیا ہو، اور وہ لوگ بھی ان کے لیے ایسے ہی تھے، مطلب وہ ایک کلچر تھا۔ تو سلیم احمد بلکہ وہ آ کے ان سے لڑتے بھی تھے، مطلب اختلاف، اور یہ بھی وہ پھر ایک دم جیسے مد مقابل کی طرح دونوں بیٹھے ہوئے۔ اور وہ بحثیں آج نہیں ہوتی، وہ بحثیں بہت بہت مطلب شاؤٹنگ تک پہنچ جاتی تھی بڑوں میں، یہ شاؤٹ کر رہے ہیں، وہ شاؤٹ کر رہے ہیں، یعنی ممتاز حسین وغیرہ، یہ کوئی نہیں، اور بس ہو گئی وہ تو اب ارے یار اب لعنت بھیجو چائے پیتے ہیں، اس طرح کا۔ پھر سلیم احمد کی ایک بیٹھک تھی، 2 بیٹھکیں اور تھیں، وہ ایک ریڈیو پاکستان کی کینٹین، یہ پاک ٹی ہاؤس تھا کراچی کا، تو اور دوسرے یہ جو 3 ہٹی کے بالکل کونے پر ایک ریسٹورنٹ تھا، جو تھا بڑا سا، لیکن وہاں مدنی صاحب بھی بیٹھتے تھے کبھی کبھی، ہاں، تو وہاں سلیم احمد بہت بیٹھتے تھے۔ تو زیادہ تر جو اس طرح کی ہوتی تھی نا چائے خانوں میں، یہ مخالفوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی زیادہ، تو وہ کہنے چائے پی لیتے ہیں، انہوں کہا چلو، وہاں گئے چائے تو آدھی رکھی، وہ بس لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر سلیم احمد تو اب لڑ رہے ہیں، عزیز حامد مدنی خود ترقی پسند، تو اب کوئی ان کے وہ لوگ گھیرا ڈالتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے، کوئی بڑا لے کے اپنا گھیرا ڈالتے تھے، تو یہ سب لوگ سمجھتے تھے، تو اس میں کہتے تھے سگریٹ لاؤ، جس سے جنگ ہو رہی ہے تو سگریٹ لے کر آؤ، تو وہ لاتے تھے۔ تو ایک عجیب طرح کی جیسے خود رفتگی تھی۔ اچھا، اس میں جیسا بس ایک وجہ اور بھی ہے، دیکھیں ہم اگر آج لوگوں کو وہ ماحول سمجھنا، یا ہم سلیم بھائی کی تحریریں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب وہ تنقید کرنے پر آتے ہیں تو وہ ایک کئی جگہوں پہ وہ انداز بہت درست معلوم ہوتا ہے، اور وہ بہت کھل کر اپنی بات کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزاج ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی بات اسی طرح کرنے کے عادی تھے، اور بلکہ وہ کہتے بھی تھے کہ میں اختلاف تو کروں گا پورے طریقے سے۔ تو آپ بالکل بھائی، ان کا یہ حال تھا کہ وہ درستی جو ہے نا وہ حملے جیسی نہیں تھی تحریر میں نہ تقریر میں، کبھی انہوں نے کسی پر کوئی توہین، کسی کے ساتھ توہین آمیز رویہ بھی نہیں رکھا، اور جیسے آج کل عادت ہے نا کہ جھوٹ بول دینا، بہتان لگا دینا، ذاتی حملے کرنا، اس کا تو دونوں طرف سے کوئی ایک بار انہوں نے کیا نذیر ناجی والا نے، تو یہ لوگ ممتاز حسین صاحب معافی مانگنے آئے، اور لیل و نہار میں کئی مضامین چھاپنے سے انکار کر دیتے تھے یہ ترقی پسند لوگ۔ ایسا بالکل نہیں تھا، مطلب ان میں دوستیاں بھی تھی، ایسے میں کئیوں کو جانتا ہوں کہ جو آپس میں بہترین دوست ہیں، اور حلقے میں جاتے ہی ایک لیفٹ پہ بیٹھ گیا، ایک رائٹ پہ بیٹھ گیا،
وہاں جا کے آستینیں چڑھاتے تھے. ہم بھی ایسے تھے، ہمارے بھی دوست ایسے تھے. یہ رنگ اور زندگی میں ایسا پیراڈاکسیکل پرکشش تنوع مجھے دیکھ کے آج کے لڑکوں پر ترس آتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اختلاف کا. اب جیسے طنز کرتے، سلیم احمد اپنے استاد کی طرح مخالف پر طنز کرتے تھے. وہ طنز کہیں کہیں ذرا ہٹ کرتا تھا، جیسے محمد علی صدیق، لیکن وہ ہمیشہ جوابی کرتے تھے. یہ جو طنز ہے جس کی میں مثال دینے جا رہا ہوں، اب محمد علی صدیقی ان کے کیلیبر کے آدمی نہیں تھے. انہوں نے پورا کالم ان کے خلاف لکھ دیا. یہ ایریل کے نام سے کالم لکھتے، اور سلیم احمد کے خاصی جیسے تھوڑا سا بلو دا بیلٹ بھی، اور بات سمجھے بغیر چاند ماری کر رہے ہیں. اس پہ سلیم احمد نے مضمون لکھا ہے. مضمون کا عنوان میں بھول گیا، لیکن اس کا پہلا فقرہ ہے محمد علی صدیقی صاحب کے کہ اللہ غبی بنائے مگر شکل سے غبی نہ بنائے. محمد علی صدیقی منہ چھپاتے پھرے کئی دن. اس طرح کا تھا ان کا طنز. وہ بھی تنگ آ کے کیا نا کہ اب یہ لڑکا آ کے مجھ سے بول رہا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ وہ اسی طرح کا ہے. لیکن جاوید صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جیسے عسکری صاحب نے اور سلیم بھائی نے بھی حالی کے لیے جو کچھ لکھا، وہ اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ زیادہ تھا؟ مطلب وہ مفرر والے حالی صاحب اور جو نئی نظم میں بھی انہوں نے لکھا، تو اس کو آپ کیسے دیں؟ وہ ان کی غلطی تھی دونوں کی. اب کیونکہ میری عمر اس وقت ان دونوں سے زیادہ ہے، تو اب ہم جیسے اب اس عمر میں آ جائیں تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ نہیں، لیکن سلیم احمد کو میں نے دیکھا ہے غزل مفلر ہندوستان وغیرہ کے دور میں، مطلب جب وہ اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے. حالی کو وہ ولی اللہ سمجھتے تھے، اور مطلب کبھی ان کے خلاف لکھتے وقت، کیونکہ مخالفت اصل میں سر سید سے تھی، تو ان کے خلاف لکھتے وقت بھی ان کی شرافت کی گواہیاں جا بجا دیتے ہیں. دیکھا ہوگا کہ مضامین میں تو حالی سے محبت تھی سلیم احمد کو، لیکن یہ کہ وہ نظریے سے زیادہ محبت تھی. جیسے سب لوگ ارسطو بنے ہوئے تھے یہ لوگ کہ استاد سے محبت ہے مگر حق سے زیادہ محبت ہے. اس بات پہ لوگ تلواریں اٹھائے گھوم رہے تھے کہ بھیا عالی ہیں تو ان سے محبت ظاہر ہے، لیکن ہمارے تصور ادب سے جو حق ملا ہے اس میں کوئی رعایت نہیں. لیکن بعد میں مجھے موقع نہیں ملا، میں اگر ذکر چھیڑتا بعد میں ان کے آخری زمانے میں جب یہ سب جھگڑے نمٹ گئے تھے، مجھے یقین ہے کہ وہ رونے لگتے. اگر میں جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں نا، اگر میں حالی کے حق میں اپنی موجودہ سطح، یہ موجودہ لفظوں میں کوئی بات کرتا تو وہ ہو سکتا تھا کہ میرے کندھے پہ لگ کے رونے لگتا. یہ بات ابھی انہیں بہت زیادہ جاننے والا کہہ رہا ہے. سر وہ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ جو نظم مشرق ہار گیا، اس پر وہ ایک ٹرانس میں تھے اور ایک عجیب سی ان کی کیفیت تھی. سلیم بھائی پہ سن 61-62 میں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا ان کا، اور یہ بالکل جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. لیکن یہ واقعہ ہے جب ہم انہیں، ظاہر میں تو نہیں تھا، 62-61 میں ان پہ اٹیک ہوا تھا نروس بریک ڈاؤن کا. اور وہ یہ کیونکہ انتہائی شدید الاحساس تھے، بہت جذبات والے تھے یہ سلیم احمد. پتہ وہ یہ لوگ جو ہیں بہت حساس لوگوں کا یہ اعصاب ایک وقت آتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں.
تو ان کے بالکل جوانی میں ٹوٹ گئے. تو یہ کلینکلی مطلب ہوش و حواس سے وہ محروم ہو چکے تھے. تو یہ ایسے جھولی بنا کے دامن کو اس میں پتھر جمع کرتے تھے اور بہت ننگے پاؤں ٹہل رہے ہیں. کئی واقعات ہیں اس میں، ایک آدھ واقعہ میں سناؤں گا بھی دوسرے یا تیسرے اٹیک کا جو ہم نے دیکھا. میں نے ان پر 2 مرتبہ یہ اٹیک میں نے بھی دیکھا ہے. وہ کچھ برس بعد ہو جاتا تھا. تو وہ جو 62 والا اٹیک تھا وہ تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ معالجے میں بھی اتنی ترقی نہیں تھی. وہ ڈاکٹر ذکی حسن نے ٹھیک کیا. یہاں ایک بہت بڑے سائیکیاٹرسٹ تھے، وہ ریڈیو پاکستان کے پینل پہ بھی تھے. تو انہیں دکھایا، انہوں نے کوئی 2 برس لگا کے وہ انہیں واپس لائے ہیں ہوش میں. اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا شمیم احمد سے کہ اب ان کے دماغ پر میں نے ان کے دماغ کو چونے سے جوڑا ہے. یہ بالکل کلینکلی وہ ہو گئے تھے. تو اس حالت میں نئی نظم و پورا آدمی جو مضمون ہے وہ 65-70 صفحے کا ہے. اس حالت میں ایک رو میں لکھا ہے، مطلب شروع کیا اور ختم کر کے اٹھے. ان حالت وہ تھی. تو ایک یہ، دوسرے یہ کہ یہ کبھی کبھی لگتا تھا کہ مجذوب ہو گئے ہیں اور وہ حق ان الحق اور اس طرح کی چیزیں جو روحانی اصطلاحیں ہیں. اور اس وقت ان کا چہرہ اتنا تمتماتا تھا کہ یہاں ڈر تھا کہ یہاں ہاتھ رکھیں گے تو یہ جل جائے گا ہاتھ. جیسے لپٹیں سی اٹھ رہی ہیں، سورج کا سا چہرہ بن جاتا تھا. یہ میں نے دیکھا 2 مرتبہ. تو ایسی ہی ایک کیفیت، اور اس میں بہت زیادہ کریٹیو ہو جاتے تھے. مثال طور پہ اقبال ایک شاعر، انہوں نے 14 دن میں لکھی ہے اسی تکلیف میں. پوری کتاب 14 دن میں مکمل کر دی. تو بہت تیز لکھنے لگتے تھے. تو ان کا ایک واقعہ ہوا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اب بھی میں بتاؤں کہ مولانا کی طرف کیسے گئے تھے، کیا ان کے حوالے سے. تو مولانا کو پتہ چلا کہ یہ بیمار ہیں تو وہ عیادت کو آئے. مولانا کی ایک بہت امتیازی عادت تھی کہ وہ عیادت کے لیے ضرور پہنچتے تو شاید سب دوستوں سے پہلے پہنچتے. مولانا ایوب دہلوی صاحب، اب آپ کی بیماری کا معلوم ہوا تو بس معلوم ہونے کا مطلب چل پڑنا، چاہے اسپتال ہو چاہے گھر ہو. تو وہ پہنچے نہیں، اس وقت انہیں معلوم دیر سے ہوا تھا، یہ کئی دن ہو چکے تھے. تو بہرحال وہ آئے کہنے دیکھیں. اب میں ان کو لے کر ان کی بیٹھک میں آیا تو باہر سے ہی قرآن شریف کی عجیب آواز آ رہی ہے. مطلب وہ جیسے صحیح بھی نہیں پڑھا جا رہا. تو یہ مسیری پہ اپنا ایک پاؤں رکھے ہوئے اور کھڑے ہو کر اور دونوں ہاتھ میں قرآن شریف، اور مطلب جبریل علیہ السلام بن کے پڑھ رہے تھے. اور ظاہر تھوڑا بہت ظاہر ہم لوگ قرآن شریف بچپن میں ایسے ہی پڑھا ہوا، انہوں نے بھی ویسے ہی پڑھا، تو اس میں غلطیاں وغیرہ بھی ہو رہی تھیں. مولانا نے دیکھا دروازے سے. مولانا کا ایک اسٹائل تھا وہ عجیب سا تھا کہ پہلے ایک مرتبہ غصے سے، پھر شرارت سے، پھر فکر مندی سے. یہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے یہ تینوں تاثرات میں آ گئے. اور ایک دم پوری آواز سے ڈانٹ کے، ان کی آواز بھی زرد بخاری جیسی تھی، اس آواز سے ڈانٹ کے کہا کہ سلیم، ادب نہیں ہے تم میں، قرآن ایسے پڑھتے ہیں؟
وہ میں یہ اگر میں نہ دیکھتا نا تو یہ میرے لیے ناقابل فہم ہے. سلیم احمد اسی وقت ہوش میں آتا ہے، ایک دم گھبرا کے پاؤں کیا اور قرآن شریف کو یوں کیوں کیا، اور یوں جیسے ایک آدمی بہت دیر تک سونے کے بعد جاگا ہے، کیونکہ وہ پھر گر گئے لیکن ایک ہوش میں آتا ہے. ان کے ایک فقرے سے جو ڈانٹ کے انہوں نے کہا نا، تو مولانا کے وہ کہہ سکتے ہیں مرید تھے، اور اس طرح کے جیسے ہم ان کے ساتھ تھے ویسے وہ مولانا کے ساتھ. تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو مولانا سے تعلق ان کا اس وقت قائم ہو چکا تھا، وہ پہلے سے بہت کیسے پہلے. تھا، اس کا کبھی بات ہوئی آپ کی کہ مولانا ایوب دہلوی بھائی میں صاحب سے؟ انہی کے ساتھ تو گیا تھا نا، سن 68 کا آخر یا 69 کا شروع تھا کہ مولانا 69 میں فوت ہوئے ہیں نا، دسمبر وغیرہ کو، یا 70 میں. تو بہرحال یہ جا رہے تھے، اطہر نفیس نے آ کے بتایا، اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جہانگیر روڈ پہ، اطہر نفیس نے کہا کہ مولانا کا آج یہیں قریب ہو رہا ہے، تو چلنا ہے تو آ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں گھنٹہ بیٹھ جاؤ، تو میں نہیں، چلنا ہے تو چلیں. تو انہوں نے وقت وغیرہ پوچھا تو وہ پتہ چلے گھنٹہ ہے، تو کہا اچھا میں تیار ہو کے، تو میں ہی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ چل پڑے. تو وہ کوئی پرانے شہر میں تھا، تو وہاں مولانا کا درس سنا مولانا، اور وہ جس طرح بیٹھ کے سنا اتنی دیر تک وہ سگریٹ کا وقفہ کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ سگریٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں. اب ظاہر ان کے سامنے کیا اور سلیم بھائی کوئی بھی نہیں پی رہا سگریٹ، کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا وہاں. کوئی نہیں یہ نہیں کہ کوئی انہوں کو، لیکن بہرحال کوئی سوال ہی نہیں کوئی سگریٹ کی. تو وہ بہرحال وہ سگریٹ نہیں، اور پوری طرح چوکس، مطلب یہ نہیں کہ یوں کر رہے ہیں، جیسے وہ پوری طرح فریش رہتے تھے چاہے 4 گھنٹے بیٹھیں. تو وہاں جب خیر رخصت ہونے لگے تو انہوں مولانا جیسے پوچھتے تھے کسی کوئی اجنبی ہو نا، تو پوچھتے تھے جس کے ساتھ وہ ہوتا تھا، پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے. تو میرے لیے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا، مطلب سرسری سا کوئی ان کے سامنے تعریف تو کرتے تو ہم تو ان سے بھی دوسری ملاقات نہ ہوتی. تو کہا یہ ہے. تو مولانا نے یوں کر کے دیکھا، کہا آ جایا کرو. یہ ہمارے لیے پرمٹ تھا وہاں کا. باہر نکل کے سلیم احمد نے کہا کہ میں نے یہ جملہ ان کے منہ سے آج سنا ہے کسی سے، کیا وہ تو زیادہ چاہتے ہیں کہ اب آ گئے ہو آئندہ نہ آنا، یہ ان کا جیسے رویہ تھا. پھر سلیم بھائی کہتے تھے تم کیا فارغ رہتے ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے کہ دن میں ادھر چلے جایا کرو جب تک میں سو کے نہ ہوں. تو اس طرح مولانا سو گئے. مولانا سلیم احمد کی بہت قدر کرتے تھے اور محبت کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے، اور لیکن یہ کہ اظہار نہیں کرتے تھے رویے سے. مطلب ایک مرتبہ مجلس جیسے ختم ہو گئی نا، کمرہ اتنا ہی بڑا ہے، مجلس ختم ہو گئی، لوگ اب بیٹھے ہیں، مولانا نے کہا بھائی پان لاؤ، یہ کرو وہ کر دیں. اب سلیم بھائی وہاں بیٹھے ہوئے یوں کر کے، اور دو جانوں. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی سلیم آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تو اب انہوں نے جیسے شرماتے ہوئے کہا ارے کچھ باتوں پہ غور کر رہا ہوں. تو ایک دم وہ یوں ہوگا، اور جیسے جلال مسمک کہنے غور ہوگا، ہوگا تم اور غور، تم غور کا مطلب جانتے ہو؟ یہاں 40 برس ہو گئے غور ہی کا مطلب ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں، اور تم ابھی سے غور کر. اب سلیم بھائی لیکن کیونکہ سب کو اس رویے کے سامنے رہتا تھا تو ایک دوسرے کے سامنے شرمندگی نہیں ہوتی.
باہر نکل کے لوگ مولانا کی برائی کرتے تھے کہ ارے آپ بڑے میاں کا دماغ ایسی ہے تم دل پہ نہ لو. ہاں اس طرح کرتا. تو مولوی سلیم احمد کو اس طرح پر سر اس رویے سے یاد آیا کہ جو سلیم صاحب کے اپنے استاد تھے حسن عسکری صاحب، تو وہ ہم نے آپ سے سنا ہے کہ وہ بہت سخت رویہ رکھتے تھے ان کے معاملے میں، تو ادھر بھی وہ کانپتے ہی رہتے تھے سلیم احمد صاحب اپنے استاد کے آگے. ہاں وہ بہرحال چلو عسکری صاحب سے سلیم احمد بہت انہوں نے زور لگایا کہ عسکری صاحب بابا ظہیر شاہ تاجی کے یہاں چلیں، کیونکہ یہ جاتے تھے وہاں بھی اور مولانا سے ملنے. اور یہ تو کہتے تھے مولانا کہ بھائی تمہارے استاد کہاں ہیں، وہ چھوئی موئی کے استاد. تو یہ کہتے تھے کہ بھائی عسکری صاحب چلیے، آپ نے اتنا زیادہ پڑھا ہوا ہے، آپ کو کیا ہے، اچھا ہے، ہماری بھی عزت رہ جائے گی. لیکن عسکری صاحب کو معلوم تھا کہ حقیقی بڑائی کیا ہوتی ہے. وہ ان دونوں کے پاس کبھی نہیں گئے. مطلب عسکری صاحب کی ظہیر شاہ صاحب اور مولانا ایوب سے ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی. سلیم احمد کی بہت سر توڑ کوششوں کے باوجود، بلکہ مذاق ایک مرتبہ اڑانے لگے عسکری صاحب کہ وہاں کیا پڑھنے جاتے ہو، بابا ظہیر شاہ تاجی صاحب کے یہاں. اس زمانے میں فصوص کا درس دے رہے تھے ظہیر شاہ صاحب، اور اس درس میں اس شہر کا جو ست ہے وہ آتا تھا. مطلب ڈاکٹر بی اے حلیم وائس چانسلر تھے کراچی میں، وہ بہت بڑے آدمی. ڈاکٹر محمود احمد احمد وہ فلسفے کے، اور ڈاکٹر منظور یعنی شہر کی کریم، پروفیسر کرار حسین، یہ سب ماہر القادری صاحب. ہاں ماہر القادری ہاں صاحب. ماہر القادری. تو وہاں وہ ہو رہا تھا، کہنے کیا پڑھ رہے ہو آج کل سلیم. اچھا انہوں نے ابھی نہیں چھیڑا ہوا، پر انہوں نے اب ایک شوشہ چھوڑ دیا. اب میں بھی سامنے بیٹھا ہوں. ہاں بھائی سلیم وہاں کیا پڑھ رہے ہو؟ آج کل وہ وحدت الوجود کا وہ مرتبہ آج کل تعینات پڑھا رہے ہیں بابا صاحب. تو کہا بھائی کیا پڑھا ہے، ہمیں بھی سکھا دو. اور بہت طنزیہ انداز سے، حقارت سے. وہ بھی ان کی بھی ایسی کی تیسی، تمہاری بھی ایسی، زیادہ حقارت ان کے لیے. ہمیں بھی تو سناؤ. اب انہوں نے جو آموختہ تھا وہ سنا دیا، وہ بہت اچھا سنایا. تو ابھی 1 منٹ ہوا ہوگا، وہ آپ سلیم احمد کو بات کہتے ہیں. میں نے نہیں، یہ سب تو میں جا کتابوں میں دیکھ لوں گا، اور میں نے دیکھ رکھا ہے. اور کیا کہ یہ تو میں نے 10 برس پہلے دیکھ رکھا ہے. یہ سب نہیں، یہ سکھانا کیا سکھانا ہے، تو دھوکے بازی ہے. نہیں، پھیری بازوں کا طریقہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ پھر کیسے؟ انہوں نے کہا بس جیسے یہ نہ بتاؤ کہ لیمو کیا ہوتا ہے، کر کے دکھاؤ کہ لیمو یہ ہوتا ہے، اسے نچوڑ کے دکھاؤ. اب انہوں نے کہا عسکری صاحب یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہنا وہ بھی نہیں کر سکتا. میرا دل چاہا کہ میں کہوں کہ آپ دکھا کے، لیکن ظاہر وہ تو ممکن نہیں تھا. تو عسکری صاحب کا ان کے ساتھ رویہ خاصا دیکھنے والے کے لیے ناگوار ہوتا تھا. اور عسکری صاحب ملتے تھے مفتی محمد شفیع صاحب سے بہت نزدیک. تو مفتی شفیع صاحب تو کچھ تقریر وغیرہ کے آدمی نہیں تھے، وہ تو بس ایسے آپ جب بیٹھ جائیے. تو جو منکسر المزاج لوگ تھے ان سے وہ مل لیتے تھے، جو ان سے بڑے تھے. باقی سے کبھی مولانا یوسف بن نوری صاحب کے پاس پہنچے، مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ انہیں عربی پڑھا دیجیے عسکری صاحب کو. ہاں ان کی فرمائش پہ. تو بن نوری صاحب مفتی شفیع صاحب کی بہت عزت کرتے تھے، بالکل اپنے مشائخ کی طرح.
تو انہوں کا اب پڑھانا چھوڑ چکا ہوں، لیکن آپ کا حکم بھیج دیجیے. اور بالکل ابتدائی عربی وہ کوئی بڑے لوگ تھوڑی پڑھاتے ہیں. تو یہ وہاں پہنچے، یہ مسجد میں یہ جو نزدیکی ہے نا، تو وہ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے، وہ جو باہر کرا. تو یہ پہنچے، انہوں نے تعارف کروایا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ وہ لائے ہیں وہ نورانی قاعدہ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا. کہنے جائیے یہاں سے لے آئیے. ظاہر وہاں تو سب پڑھ، جائیے لے آئیے. تو ان کا جناب میں تو ایڈوانس طریقے سے پڑھنا چاہ رہا تھا، نورانی قاعدہ تو کوئی بہت دیر لگ جائے گی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے پیروں پہ جائیں گے یا میں پھینکواؤں؟ اور وہ مطلب وہ تو یہ جب ہم لوگوں کو یہ خبر ملی تو ہمارے یہاں جشن کا سماں تھا کہ اللہ یوسف بن نوری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت دعائیں اس بات پہ مولانا بن نوری ملی ہوں گی. پھر ایک مرتبہ یہ احمد ہمدانی کے ساتھ اور ایک کے ساتھ گئے سول اسپتال کے سامنے. ایک کتابوں کی دکان تھی بندر روڈ پہ، بہت پرانی سی اور گرد آلود سی، اور وہاں کئی پرانے نسخے ملتے تھے. تو وہاں ایک بڑے میاں باہر بیٹھے اونگتے رہتے تھے. تو ان سے کوئی جا کے کہتا تھا کہ فلاں کتاب ہے، تو کہتے ڈھونڈ لو بھائی، ہمیں نہیں پتا. تو یہ سب لوگوں کو یہ کرنا پڑتا تھا وہاں، جو کتب بھی خانوں نے کہی تھا مطلب. وہ خریدنے کے لیے. ہاں تو وہ یہ بھی گئے، تو انہوں نے جا کے کہا بھائی دیکھ لیجئے. ان کا آپ کس کام کے لیے ہیں؟ تو وہ چڑھی تھی ان کی، وہ لے کے وہ ان کے پیچھے دوڑے. ہمدانی صاحب تو جوان تھے، یہ بھی جوان تھے. کہا ابھی بتاتا ہوں. یہ دوسرا جشن تھا ہماری ادبی تاریخ. اچھا ایک واقعہ آپ اور بھی سنا دیں جاوید صاحب کہ سلیم بھائی کے گھر پہ ہی ایک دفعہ مدنی صاحب کے ساتھ جو وہ جی تو ہاں وہی پوچھنا بہت عجیب تھا. مدنی صاحب آ گئے. مدنی صاحب کا ایک معمول تھا کہ وہ ریڈیو سے پیدل PIB اکثر جاتے تھے، کوپ ٹانگے ہوئے اور اپنے سے باتیں کرتے ہوئے چلے جاتے تھے. تو کبھی جو ہے وہ بیچ میں ہی جہانگیر روڈ آتا تھا، تو وہاں سلیم احمد کے گھر جیسے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ٹھہر جاتے تھے. تو یہی وقت تھا، عسکری صاحب آئے ہوئے تھے. عسکری صاحب یہ دیکھ کر آتے تھے کہ کوئی ہو نہ، مطلب دوپہر کا وقت تھا، سپہر کا. تو عسکری صاحب ان کی مسیری پہ لیٹے ہوئے تھے، سلیم احمد یہاں فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ اپنے یوں کر کے، اب ظاہر وہ تو اچانک مدنی صاحب آ گئے. وہ ان کا تھا کہ بس کمرے میں آ گئے. سلیم بھائی کے ملنے والے انتظار نہیں کرتے، ایسے دروازہ ہے سامنے، وہ بیٹھا کر بس گزرتے چلے گا. وہ بیٹھک میں داخل ہوئے تو انہوں نے عسکری صاحب دیکھا تو بہت جیسے تعظیم کا لہجہ اختیار کیا ہے. ارے عسکری صاحب آپ بھی تشریف رکھیں، اور یہ لیٹے ہوئے ہیں. تو بڑھ کے ہاتھ بڑھایا تو ان کا سر ادھر تھا، پاؤں ان کی طرف تھا. تو انہوں نے پاؤں آگے کر، اور یہ واقعہ سلیم احمد نے اس سے سنا ہے میں نے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اب میرے بھی پسینے چھوٹ گئے. اور وہ اتنے شریف اور نستعلیق اور باوقار آدمی، وہ تو مدنی صاحب سے کبھی نہیں کوئی کسی نے مذاق بھی نہ سنا ہو، لطیفہ بھی نہ سنا. ان کا وہ سارا پسینے سے شرابور، اور یہ بس کہہ کے اچھا سلیم چلتے ہیں، وہ سلیم کہتے تھے سلیم. یہ سب اس طرح کی
مطلب بس اس سے جو شخصیت آپ کے ذہن میں بنے بس وہ سمجھیں کہ شخصیت کے اعتبار سے ایسے تھے. باقی یہ کہ اردو کے سب سے بڑے نقاد تھے، اور اگر کہنا پڑے تو شاید واحد نقاد تھے. اچھا وہ سر آپ نے ایک بات وہ بتائی تھی کہ سلیم احمد صاحب خود گھر سے باہر چلے گئے تھے عسکری صاحب سے کیا پڑھ رہے ہو آج کل ملنے کے لیے، کوئی آ گیا تھا. وہ نہیں، وہ غزل کا جو تھا وہ میں نے تفصیل سے بتایا کہ وہ ناراض تھے، وہ پیپلز پارٹی کے شدید حامی تھے. یہ جسارت میں قطعات لکھ رہے تھے اسرافیل کے نام سے، بلکہ جب وہاں جماعت اسلامی ہار گئی تو یہ یوں کر کے لیٹے وہ تو پتہ نہیں افسوس میں ایسے ہی، تو ان کے بہنوئی آئے کہنا ہاں بھائی اسی طرح لیٹنا چاہیے. ہم نے کہا کیوں؟ کہ نہیں اسرافیل تیاری کر رہا تھا، سور کوئی اور بجا گیا. یہی سن کے یہ ہنستے ہوئے پروتے سلیم صاحب. وہ تو یہ اور بھی جیسے کسی نے پوچھا عسکری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ان کا بھائی پڑھنا اور پڑھانا تو آپ لوگوں کا کام ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں. بہت اس طرح وہ سر کون صاحب آئے تھے یہ تو آپ بتا رہے سلیم صاحب خود گھر سے باہر چلے گئے مدنی تھے. صاحب نے پوچھا تھا ان سے جب مدنی صاحب نے کیا پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اس میں جب ایک چیز اور جو کہ جمال صاحب نے بھی اس پہ لکھا تھا اور شاید قمر جمیل صاحب نے بھی لکھا کہ سلیم احمد کو لوگ عسکری کے اس میں ہی دیکھتے ہیں، جبکہ سلیم احمد جو ہے وہ بالکل یہ نہیں کہ عسکری صاحب کو بالکل کوئی عکس یا پرتو یا بالکل اسی طرح چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ قمر صاحب نے تو ایک بڑا اچھا اس میں فریز یوز کیا تھا کہ ان میں میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں کوئی تلاش کرے کہ پوائنٹ آف ڈپارچر کیا تھا ان دونوں میں، کہ سلیم احمد عسکری صاحب سے کب الگ ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تاثر بھی یہی ہے کہ سلیم بھائی کا بہت کچھ ایسا تھا جو کہ عسکری صاحب کی فکر سے مختلف تھا، اپنے استاد سے الگ تھا؟ دیکھیں جو مین ڈسکورس تھا وہ تو عسکری صاحب ہی کا تھا. اب اس کل کے اندر عسکری صاحب کے بعض عملی خیالات تھے جو ان کی تنقید میں ظاہر ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو عملی خیالات یعنی کہ وہ کل تو ایک ہی ہے، وہ عسکری صاحب نے بنا کے انہیں دیا اور انہوں نے آخر تک اس کی پابندی کی، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ ہر کل میں بے شمار اجزاء ہوتے ہیں، وہ اس کی عملی فارمز ہوتی ہیں، تو اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ عملی تنقید میں سلیم احمد بہت مختلف ہیں، بہت جگہوں پہ مختلف ہیں. اور عسکری صاحب اقبال کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی. عسکری صاحب غالب کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اس پہ کتاب لکھی، گو کہ بچ بچا کے لکھی لیکن بہرحال عظمت کا اظہار کیا. اسی طرح عسکری صاحب کا رویہ جیسے مذہبی جو ان کے اندر ایک سختی تھی وہ سلیم احمد کی تحریر میں بھی نہیں تھی اور شخصیت میں بھی نہیں تھی. پھر یہی بہت بڑا اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف جو فکری سطح پہ ظاہر ہوا نا، کہ یہ جماعت اسلامی اور وہ پیپلز پارٹی. تو یہ بھی جیسے ان کا جو ایک پولیٹیکل وہ تھا نظریہ عملی شکل میں، وہ تو بالکل اپوزٹ نکلا نا. پھر اس کے بعد یہ کہ جیسے مثال طور پہ یہ نون میم راشد کا انہوں نے بہت سنجیدگی سے مطالعہ کیا، جوش پر 5 مضامین لکھے، تو عسکری صاحب تو اس پر بالکل ایک لائن کو بھی برا سمجھتے. تو مطلب ان کے جیسے ترقی پسندوں کے بارے میں ان کے کچھ تحسینی رویے ہیں جو ان کی تنقیدوں سے ظاہر ہیں. یعنی تنقید کرتے وقت یہ مکمل جو رد کرنے والا رویہ ہے وہ انہوں نے برقرار نہیں رکھا، یعنی اپنی ابتدائی تنقیدوں میں جو تھا ان کے یہاں. پھر دوسرے یہ کہ عسکری صاحب کے یہاں وہ یہ شمیم احمد نے بہت اچھا نکالا ہے نکتہ کہ عسکری صاحب کے ہاں مردانہ اور نشاتیہ لہجے کی تحسین نہیں تھی.
وہ بہت زیر لفظ جو ہے نا، جو احساس میر وغیرہ، تو سلیم احمد نے ان کی یہ کمی دور کی، یعنی ان کے ڈسکورس کی یہ کمی دور کر دی. تو اسی طرح وہ بہت زیادہ ٹریڈیشنلسٹ ہو گئے تھے. سلیم احمد اس معاملے میں ان کے ہم خیال نہیں رہے. ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں تو اس سے اندازہ ہوگا. ہم لوگ شیلوزان ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں فیڈرل بی ایریا میں، تو کئی لوگ تھے. تو سلیم بھائی کہنے لگے کہ عسکری صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. سلیم بھائی کہنے لگے بھئی عسکری صاحب کا خیال یہ ہے کہ روایت جب تک لیو نہ کی جا رہی ہو، روایتی مضامین باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا. روایتی شاعری ممکن ہی نہیں ہے غیر روایتی معاشرے میں، یہ انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے جو چھپا ہے، مضمون میرا ایک ذاتی مسئلہ. اس میں عسکری صاحب سے اختلاف کیا ہے اس قول سے، تو میں نے عسکری صاحب کی وہاں حمایت کی تو وہ اس پر بہت جلدی مائل ہو گئے کہ اپنی رائے ترک کریں، اور ٹوٹی پھوٹی جیسے حمایت کہ نہیں. یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر روایت ذہن میں اپنے مخصوص معانی کے ساتھ، اصطلاحیں اپنے اصلی مفہوم کے ساتھ اگر مستحضر ہیں تو روایتی شاعری ہو سکتی ہے. وہ کہتے نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کی کئی جگہوں پہ، اب مثال طور پر سلیم احمد نے جدید شاعروں پہ لکھا ہے نا، عسکری صاحب تو آگ کر دیتے. مگر عسکری صاحب نظر میں یہ سب لوگ شاعر نہیں ہیں جن پہ انہوں نے لکھا ہے. تو کئی پہلو ہیں، لیکن اتنی بات صحیح ہے کہ اینک عسکری صاحب کی ہے. بعض مرتبہ نظر کو اینک کی ضرورت نہیں رہتی، اچانک آنکھوں میں زیادہ روشنی آ جاتی ہے. سلیم احمد کے لیے ان کی انفرادیتیں اچانک آنکھیں روشن ہونے کے واقعات. اچھا، اگر یہی سوال ہم آپ کے بارے میں کریں گے کہ کیا آپ کا ڈسکورس بھی وہی ہے جو سلیم صاحب کا ڈسکورس ہے، یا ادب کے بارے میں آپ کا ڈسکورس اب وہ نہیں ہے؟ اچھا ایک بات میں بتا دوں، اچھا ہوا اس سے ذرا ایک جذباتی فضا کم ہو جائے گی. میرا ایک تو یہ کہ اب مختصر جملہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے مولانا ایوب سے بھی اختلاف ہے، سلیم احمد سے بھی اختلافات ہیں، اور وہ اتنے زور سے میرے اندر ہیں، مطلب وہ صحیح غلط الگ بات ہے، وہ اتنی شدت اور دلائل کے ساتھ ہیں کہ مجھے ان سے لڑنا بعض مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے. جو تاثر ان کے سامنے تھا، ادھر علمیت کا ادھر ادبیت، اور وہ تاثر اب نہیں ہے. یہ میں ایک بات جیسے لڑکوں کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، محبت وہ نہیں ہے، لیکن اب میں مولانا ایوب صاحب کا اسپوکسمن نہیں بنوں گا. اسی طرح سلیم دبستان عسکری کا کوئی ممبر نہیں ہوں میں، لیکن یہ کہ کیونکہ ہم ایک تہذیب کے لوگ ہیں تو ہم دل سے چاہتے ہیں کہ استاد سے اختلاف میں ہم غلط ثابت ہو جائیں. یہ سارے اختلافات اس خواہش کے ساتھ ہیں، اور ابھی ایک اختلاف بھی منظر عام پر نہیں آیا. میرے ایک اختلاف کا بھی کوئی سامع نہیں ہے. تو بس اتنا ہے نا، تو بس اب شرم نہیں آتی. ہم نے اختلاف محسوس کیا ہے، بیان نہیں کیا، بلکہ اپنے ذہن میں خود اپنے لیے میں اسے پورا نہیں ہونے دیتا.
یہ کیا چیز ہے کہ یہ جو ایسے پکڑے ہوئے ہیں یہ ان کی محبت ہے، اور میرا ان کے ساتھ تعلق میں سب سے بڑا حاصل ان کی محبت ہے۔ تو سر یہ جس تہذیب کے ہم پروردہ ہیں، اور جو یہ سلیم احمد صاحب نے کہا ہے مشرق ہار گیا، تو اب جو ہماری نوجوان نسل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس تہذیب سے کوئی کشش محسوس کرے گی، کرتی رہے گی؟ کہ جبکہ تو ہمیں وہ اصطلاحات کیا، ہمیں تو وہ تعریفیں بھی نہیں پتہ، وہ لفظ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کانسیپٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اب۔ دیکھیں اس نسل کا، یا جو اب بڑے ہوں گے آگے سمجھدار ہوں گے، ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کے خیال اور احساس میں کوئی آرگینک لنک نہیں رہ گیا۔ یہ جیسے ہم کو ڈراؤنی بات سوچ کے ڈر محسوس کرتے ہیں، کوئی اچھا منظر بنا کے ایک فرحت محسوس کرتے ہیں، اور اسپونٹینیس ہے یہ، مطلب یہ نہیں کہ بعد میں ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اب نہیں رہ گیا۔ بہت سارے اس کے اسباب ہیں، وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کا ذہن اور اس کے احساسات، طبیعت، وہ آپس میں ہم آہنگ اور انٹریکٹیو نہ ہو، تو وہ تہذیب ہے تو کیا، تہذیب نہیں ہے تو کیا؟ کیونکہ تہذیب نام ہے شائستہ جذبات کو بروئے کار رکھنا، خیال اور حال دونوں کے مجموعے کو عمل میں رکھنا۔ تو اب وہ خیال اور حال کی وہ انٹریکشن وہ تو ہے ہی نہیں۔ دوسرا ایک اس سے زیادہ جو وہ ہے کہ معنی بننے کا ایک عمل ہوتا ہے ذہن میں، تشکیل معنی ہر آدمی محسوس کرتا تھا پہلے کہ اچھا ابھی یہاں تک پہنچے، پھر غور کرتے کرتے پھر اگلی سیڑھی یا اگلا کوئی سوئچ لگ جاتا ہے، واضح ہے نا؟ جی تو سوچنے کا عمل جو آدمی ارادے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک طرح سے اس کی نظر میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ خیالات کی تعمیر جیسے لگتا ہے فزیکل طریقے سے ہو رہی ہے، تو ذہن میں معنی کا وجود ہی نہیں رہ گیا۔ آج کے دماغ میں معنی کی تشکیل کرنے والا نظام ہی نہیں رہ گیا۔ یہ میں بہت زیادہ جیسے جوشی سے نہیں، ایک اعتماد سے بھی کہہ رہا ہوں۔ تو معنی اور ذہن میں ہی دوری پیدا ہوگی، معنی اب سب باہر ہیں، اور جب ذہن اپنی روح یعنی معنی سے لنکڈ نہیں ہے تو طبیعت اپنے آرگینزم کے ساتھ کیسے حرکت میں آئے گی؟ کیونکہ طبیعت میں احساسات اور احوال کی پیدائش اور ان میں آپس کی ترجیحات اور ان میں پیچیدہ نسبتوں کی پیدائش، یہ سب ذہن اپنے معنی سے کرتا ہے، واضح ہے نا؟ جی تو اب شعور جو ہے وہ احوال میں نہیں رہ گیا، تو احوال بھی شعور میں نہیں رہ گئے۔ یہ ہے سب لوگ اب خالی ڈبہ بن کے گھومیں گے، اور وہ احساس یار رونا ہے ذرا، انہوں کا اچھا یہ بٹن دباؤ، ارے وہی کوئی بہت بڑی بات معلوم کرنی ہے تو یہی لکھ دیا کہ مجھے کوئی بہت بڑی بات بتاؤ، کو بتا دے، وہ کہوں ٹھیک ہے آج یہ بات کا میں مالک ہوں۔ اب 10 برس بعد یہ ہوا کرے گا کہ اس پہ کوئی ایسی بات بتاؤ جو کسی نے نہ کہی ہو یا نہ معلوم ہو، وہ روز آپ کو ایک ایسی بات تھما دے گا، آپ افلاطون بنے پھرتے رہیے۔ اب مطلب یہ میں پازیٹیو جی معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں تک آپ کو اپنا محتاج بنا سکتی ہے۔
آپ چلیے جو دوستوں اگر کوئی سوال نہ تو ایک فرمائش میں جانے سب سے میں چاہتا ہوں شگری صاحب بھی کوئی ایک سوال کر لیں تاکہ ان ہاں کے وہ برکت کے لیے بیٹھا ہے برکت کے لیے. جیسا ہاں ایک دو سوالات وہ عسکری صاحب والا بھی کرنا تھا لیکن وہ دوسرے انداز سے. ایک تو یہ جو اس دور میں ہمارے ہاں جو دائیں بائیں کی جو فرقواریت تھی نا تو اس پہ آپ نے بات کی تھی، لیکن اب جو سلیم احمد صاحب وغیرہ یہ تو دائیں بازو والے تھے، لیکن انہوں نے ادب میں اس طرح سے مذہبی ادب کو تخلیق نہیں کیا نا، تو ان کا پھر تصور ادب کیا تھا، تصور فن کیا تھا؟ ہاں، روایت یعنی کہ ہماری تہذیب جس میں مذہب ایک عنصر تھا، اور اس تہذیب میں ہندو مت بھی شامل تھا، مسلمان بھی، مطلب یہ اس کو کہتے تھے وہ لوگ ہند اسلامی تہذیب. عسکر انہوں نے لکھا ہے، اس کا عنوان ہی ہے اس مضمون کا. تو ہند اسلامی تہذیب کے اندر موجود اردو اور فارسی سے پیدا ہونے والے جو ہیں معیارات فن، یہ روایت ہے کہ مطلب سوچنے کا ایک خاص انداز جو نیچرل ہو. تو روایت اصل میں اپنے سے ہم آہنگی کو، بڑے سے بڑے ذہن کو آزاد رکھتے ہوئے ممکن بنائے رکھ. صحیح. اور روایت ایک طرح سے ٹیسٹڈ ہوتی ہے کہ ہمارے معیاری احوال، ہمارے مسلسل احساسات اور ہمارے تسلسل کے ساتھ تصورات، اور پھر اس میں دوسروں کے شریک ہونے کے امکانات، دوسروں کے لیے اجنبی نہ رہنے والی ایک ضمانت. مطلب غالب کی بات اس دور کے آدمی کے لیے اجنبی نہیں تھی، مشکل تھی، جو اسے اپنی طرف کھینچتی تھی کہ ہم حل کرو. واضح ہے نا؟ جی. تو اسی طرح جیسے ادب میں حیت پسندی ہے، ایک روایتی فارمز ہیں، ان کو مغرب کے زیر اثر بالکل توڑنا یا غزل وغیرہ کو نشانہ تحقیر بنانا، یا محبوب کو جو ہے وہ اس کے تعارف میں اونچ نیچ کر دینا، محبت کے آئیڈیلز اور محبت کے پیٹنٹ احساسات کو کہ مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ سب نہیں کرے گا وہ. مطلب ان کو برقرار رکھتے ہوئے، کیونکہ انسان کا حال تہذیب ہے، نہ وہ تعلیم ہے نہ وہ نظریہ ہے. تو جیسے وہ حیت روایتی رکھی انہوں نے، تو معنی جو ہے حیت، آپ نے کہا نا کہ انہوں نے جو یہاں کی جو تہذیبی ادب کے اندر جو ہے چیزیں تھیں ان کو انہوں نے، وہ اس کے آدمی تھے، لیکن اس کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے اندر جو معنی پیدا کیا، وہ اگر ایک بندہ جماعت اسلامی میں ہے اور پھر جماعت اسلامی کے ہاں یہاں پر جتنا لوگوں نے ادب تخلیق کیا وہ سارا مذہبی ادب ہے، تو ان کے ہاں یہ چیز کیا وہ ایسا فرق، یا حسن عسکری صاحب کا بھی کوئی اثر تھا ان کی نہیں، فکر حسن پر عسکری صاحب کا تو بہت اثر تھا. اس معاملے میں بھی؟ نہیں، جماعت کے سلسلے وہ، کیونکہ عسکری وہ بھٹو کو بالکل نہیں تسلیم کر سکتے تھے. ٹھیک. سلیم احمد، وہ جذبات بھی تھے اور تصور بھی تھا. مطلب وہ اسلامی سوشلزم وغیرہ کو مطلب سمجھیں کہ جیسے ادیب کی زبان میں کہیں تو کفر سمجھتے تھے، اور وہ بالکل روایتی علماء کے معتقد تھے، روایتی دینی دیوبندی علماء، صحیح. لیکن معتقد تھے، نماز وغیرہ سے نہیں اتنا وہ تھا. وہ تہذیبی اعتقاد جو ہوتا ہے نا، مذہب اپنی ایک تہذیب میں مذہب دماغ و دل میں جس طرح رچ بس جاتا ہے، مزاج کی طرح، حکم کی طرح نہیں. تو وہ اس کے نمائندے تھے. تو اس میں بھٹو کی ناپسندیدگی اتنی ان کے اندر قوی تھی کہ اپنے دو استادوں سے مخالفت مول لے لی، کرار حسین سے اور عسکری. یہ دونوں بھٹو کے حامی تھے، اور
عسکری صاحب تو بہت کارکنوں کی حد تک اتر آتے تھے حمایت میں. تو یہ لیکن جو یہ جسارت وغیرہ میں گئے یا جماعت اسلامی کے فورم کو استعمال جو انہوں نے کیا، اس سے اس غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ یہ جماعتی ذہن کے بن گئے تھے. صحیح، بالکل نہیں. انہوں نے جماعت مودودی صاحب پر تنقیدی کالم بھی جسارت میں لکھے ہیں. ان کی ایک تقریر تھی جو مودودی صاحب کے لیے ہوئی تھی، وہ بڑا جلسہ تھا، تو ان کی تقریر تھی، انہوں نے اعتراضات اٹھائے مودودی صاحب پہ. اور میں جانتا ہوں، ان کے سب قریبی لوگ جانتے ہیں کہ وہ مودودی صاحب کے کردار کی عزت کرتے تھے اور ان کی نثر کی، اور یہ جدید سیاسی ہلچل میں دین کی حفاظت کی. تو وہ ان کا جیسے ایک جملہ بتاتا ہوں، بک کو آ جائے گا داڑھی رکھنا ممکن نہیں رہے گا. مثال طور مودودی صاحب کا یہ احسان ہے کہ آج یہ لوگ داڑھی رکھ سکتے ہیں، ٹوپی پہن سکتے ہیں. مطلب اس طرح کا جیسے ایک شاعرانہ سا تصور تھا. لیکن یہ کہنا کہ وہ مودودی صاحب کے فالوور کسی بھی مفہوم میں تھے صحیح، یا جماعت کے نظم کو وہ ادنا درجے پر بھی مانتے تھے، بالکل نہیں، کیونکہ انہیں نکالا گیا. وہ نعیم صدیقی صاحب تھے جسارت کے جیسے بہت سب سے بڑے سرپرست، تو انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ سلیم صاحب ہماری فکر نہیں سمجھتے، مولانا کو ابھی انہوں نے ٹھیک سے نہیں پڑھا، یا تو آ کے پہلے یہ ہم مجھ سے بات کریں اور مطلب اس فکر کو سمجھیں مجھ سے، نعیم صدیقی میں، تو یا پھر یہ کہ جسارت سے علیحدہ ہو جائیں. تو انہیں جب صلاح الدین صاحب ایڈیٹر تکبیر تھے، والے، ہاں وہ اس وقت چیف ایڈیٹر تھے، انہوں نے پہلے استعفیٰ خود دیا اور ان سے بھی کہا بس میں استعفیٰ دے کر آیا ہوں اور یہ خط دیکھ لی، تو یہ بھی ہنسنے لگے. تو جیسا یہ دونوں عسکری صاحب اور سلیم احمد صاحب دونوں روایت کے آدمی تھے نا، تو ایک کو بھٹو صاحب سے اس قدر نفرت اور ایک اس قدر عشق میں مبتلا، تو وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ ہوتا ہے اپنے اپنے مفادات کا تصور، کیونکہ یہ جو لیڈر سیاسی حمایت اور مخالفت جو ہے نا، یہ دنیاوی انتظام میں ہوتی ہے، کہ جیسے بھائی ان سے انہیں امید تھی کہ یہ مغرب کو ڈھیر کر سکتا ہے بھٹو، اور سرمایہ داری نظام سے لڑ سکتا ہے. وہ باہر اس کو زیادہ مفید سمجھتے تھے عسکری صاحب، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہاں جوا خانے کھلوا دے گا، شراب خانے کھلوا دے گا. وہ یہ کہتے تھے یہ وہ کرے گا ہی نہیں کبھی. تو غرض دونوں اپنے اپنے تصورات کے پابند تھے. اب شخصیت الگ ہو گئی، کیونکہ بھٹو پر عسکری صاحب کو کوئی اعتراض نہیں، مودودی صاحب پر سلیم احمد کو بہت سے اعتراضات، اور عسکری صاحب کو مودودی صاحب پر بھی اعتراضات ہیں. بہت شدید نفرت تھی اور بہت عجیب لفظ ان کی بولتے تھے. مذہبی فکر پہ، ہاں مذہبی فکر پہ ہی وہ بہت زیادہ عجیب وہ ان کے الفاظ ہوتے تھے. تو لیکن یہ کہ عسکری صاحب ایسے ہی تھے، وہ کبھی کسی فرض کے مودودی صاحب ہی سے جا کے مل لیتے. اگر ان کو مودودی صاحب بھی فون کر کے بلاتے کہ بھائی کیوں ناراض ہو، آؤ ہم سے بات کر لو، ہمیں سمجھاؤ، تو یہ کبھی نہ جاتے. ویسے جاوید صاحب آج سلیم صاحب والی گفتگو میں شگری صاحب کی شرکت بھی ان کی وسعت قلبی ہے. ہاں یہ تو نہیں مطلب آپ اس بات کو نہ لیں، ایک میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ عسکری صاحب کے لیے بھٹو جذباتی مسئلہ، سلیم احمد کے لیے جماعت اسلامی کسی بھی طرح کا کوئی ان کا مسئلہ نہیں تھا. بھائی ظاہر وہ رفیق بھی نہیں تھے، وہ متفقوں میں بھی نہیں تھے، انہوں نے یہ سب باتیں ریفیوز کی تھیں. لیکن یہ کہ وہ ایک آدمی تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ مودودی صاحب جیسا کردار نہیں ہے کہیں،
اور جیسے ان کی بہادری اور یہ اور ان کا تحمل یا ان کا اسلوب، اس کے وہ بہت معتقد تھے. مطلب مودودی صاحب اگر سامنے آ جاتے تو ہو سکتا ہے وہ ان کے پاؤں پکڑ لیتے. یہ تھا، یہ میرا بھی ہے کہ میں مودودی صاحب ظاہر میں جماعت کا مخالف ہوں، لیکن اچھے آدمی جتنے اس میں پیدا ہوئے ہیں وہ کسی مذہبی جماعت میں نہیں ہوئے جنہیں ہم نے دیکھا ہے. تو سلیم احمد کا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں تہذیبی رچاؤ بھی ہو، اخلاقی برتری بھی ہو اور بہادر بھی ہو. یہ ان کی کمزوری تھی شخصیت کو رد یا قبول کرتے وقت. یہ یعنی بڑے لوگوں کے بارے میں رائے کر. اور عسکری صاحب کا کیا تھا؟ ان کا نہیں، معیار کیا؟ عسکری صاحب اس طرح نہیں تھے. عسکری صاحب یہ کہتے تھے کہ اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، اس کی صلاحیتوں سے مطلب ہے. وہ امام ابو حنیفہ کا قول کوٹ کرتے تھے کہ جاہل متقی سے کارآمد فاسق بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب میری ایک فرمائش تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے کچھ لکھا تھا. لیکن یہ بھائی آپ ہمارے استاد کے سلسلے میں وہ بالکل سہولت سے رہیے اور دل سے ان سے محبت رکھیے. وہ جماعت اسلامی کے بالکل نہیں تھے. ہم جیسے ہم ہیں، ہم نہیں ہیں نا، ہم تو شکار ہیں. سلیم احمد مجھ سے زیادہ ان کے چاند ماری کا شکار ہوئے ہیں، جتنی بدتمیزی ان لوگوں نے بعد میں کی ہے. بالکل نہیں، مجھے صرف یہی جاننے میں دلچسپی تھی کہ دونوں استاد شاگرد اور اچھا جسارت میں وہ صلاح الدین صاحب کے زور دینے پہ گئے تھے. ہاں یہ میں اور کلیئر کر دوں، صلاح الدین صاحب ان کے بہت اچھے دوست تھے، مطلب سیاسی وغیرہ. سلیم احمد کے مزاج ہی نہیں تھا، وہ دوستی میں نظریات وغیرہ نہیں دیکھتے، نظریات وجہ دوستی نہیں تھے. ان کے شیعوں سے بھی، ہندوؤں سے بھی، یا جن کو وہ بہت غلط سمجھتے تھے نظریات میں، وہ بہترین دوست تھے، بہترین دوستوں میں تھے. تو وہ جو ہے تو وہ اہمیت بس جیسے انہی کا یہ مزاج ہے جس پہ میں اب بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہوئے کہ ان کو دیکھ کر یہ پیدا ہوا کہ یہاں ہمیں صرف اچھا آدمی چاہیے، باقی جو ہے وہ دیکھے گا. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں دیکھوں آپ کا عقیدہ کیسا ہے اور کیا ہے. جب تک آپ ڈسٹرکٹیو نہیں ہیں تو جو بھی کریں. آپ اچھے آدمی ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہوئے اچھے آدمی ہیں تو بھی بہت اچھا. اللہ کو نہ مانتے ہوئے بھی آپ سوسائٹی کے مفید آدمی ہیں. تو میرا دائرہ عمل اور دائرہ اثر یا فیصلے کا دائرہ وہ یہاں تک ہے. تو ٹھیک ہے. ہاں جب یہ بات ہوگی بھئی اچھا آدمی کیا کافی ہے محض اچھا آدمی ہونا، تو وہاں میں یقیناً کہوں گا کہ نہیں. لیکن یہ کہ نہیں بس کہوں گا کیونکہ آگے وہ کیا اس کا حساب کتاب ہوتا مجھے کیا پتہ. یا جو اللہ سے واضح طور پہ مبغوض ہے اپنے عقائد کی بنیاد پہ، تو وہ مبغوض ہے اور محارب ہے، تو ظاہر ہے ہمیں مجبوراً بغض رکھنا ہے. یا اللہ سے محارب ہے تو ایسے لوگ کہاں ہیں؟ مطلب ان لوگوں سے ہمارا سابقہ تو نہیں پڑا کبھی. تو جب وہ سابقہ پڑے گا تو دل سے محبت ایک دم نکل جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے یہ سب خدائی فوجدار نہ بنو. یہ سنت معاشرت کے خلاف ہے. میں تو اپنی میری کیا اوقات، میرے لیے اتنا بہت ہے. میرے لیے ہر چیز کو موقف بنانے کی دلیل زمانہ نبوی علیہ السلام ہے. وہ چاہے آپ کی قانونی فکر میں، فقہی اصطلاحوں میں نہ آئی ہو، وہ محض تاریخی بیان ہو، تو میرے لیے وہ بھی بہت ہے. ایسا ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا. یہ اطمینان ہے. اور یہی سلیم احمد ابھی بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے یہی میرا بھی
جو آخری ایک سوال، تو یہ سلیم احمد صاحب وغیرہ ان کا پرپز انہوں نے یہ نہیں بنایا کہ ہم نے ادب کے ذریعے، شاعری سے، نثر کے ذریعے کوئی اصلاح معاشرہ کرنا ہے، لوگوں کی کردار سازی کرنی، یہ نہیں، وہ ادب برائے ادب کے آدمی تھے. صحیح. عسکری صاحب ادب عسکری برائے صاحب. ادب، بعد میں وہ ہوگا تھے پاکستانی ادب، اسلامی ادب، یہ سب نہیں ہوا وہ تھا. ادھر بھی چلے گئے نا، توحید واحد، وہ ہاں کیا، وہ تو اس طرف بھی. کہاں؟ حسن عسکری صاحب نے جو جدیدیت پہ پوری کتاب لکھی دارالعلوم کی نصاب کے لیے، اور پھر ان کا پورا جو ان سب کا ترجمہ کیا انہوں نے، یہ جو وحدت ادیان والے ہمارے، ہاں ہاں ہاں، تو انہوں نے تو مقصد بنا لیا نا، نہیں کہ اس کے ذریعے. عسکری صاحب رہنے گہنوں کے جی معتقد تھے جو وحدت ادیان جی جی، والے تھے. تو ان کو متعارف اردو دنیا میں تو انہوں نے ہاں کرایا. انہوں نے، جی ہاں یہ، لیکن یہ بالکل آخر اور یہ ادیب کا موقف، ادیب کے طور پہ موقف نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ایک روحانی ذوق ہے جو نمو پا کے یہاں پہنچا تھا. تو وہ دین کو بھی کہتے تھے، روایت کا مطلب دین ہے، یعنی الدین. تو اب یہ ہماری نظر میں بے وقوفی کی بات تھی، لیکن بہرحال وہ آپ کے عام خیال تھے یہاں تک. چلیے رانا صاحب کچھ پڑھوانا چاہ رہے ہیں آپ نے ہاں ہاں، آپ کی کتاب سے؟ کیا اب یہ کیا یہ سلیم پڑھوانا چاہ رہے ہیں، یا کہہ تو دینا. میں سلیم احمد صاحب کی یاد میں آپ نے ہاں لکھا تھا تشبیب، تو میں سے سلیم دیکھنے کو بنی تھی آنکھیں. 82 میں سلیم بھائی کی یاد میں کراچی میں ایک تعزیتی تقریب ہوئی جبیس ہوٹل میں. تو میں اس زمانے میں لاہور میں تھا، تو وہاں نہیں، پشاور نوشیرہ میں. تو وہاں سے مجھے اصرار سے بلایا، مطلب سلیم بھائی کے گھر والوں نے. تو میں نے فارسی میں لکھی تھی، وہ جیسے ایک مرثیہ سا تھا، حزنیہ انداز کا، کہ الا سار بانا، عربی تشبیب، الا سار بانا یکے گیر منزل، کہ ان جا کسے می کشد دامن دل. عرب روایت ہے نا، کوئی ساربان سے کہتے ہیں یہاں رک جاؤ، یہاں سے یہ دوست کی نشانیاں ہیں، اور یہ وہ پھر چلتے تھے. کہ تو وہ ممتاز رفیق کے پاس رہ گئی، وہ میرے پاس اب نہیں ہے، فارسی والی. تو میں نے اس کو جیسے اپنے ذہن سے ترجمہ کیا ہے وہی، امید یہی ہے. تو یہ سن لیجئے، اس کا عنوان ہی تشبیب ہے، تو سلیم احمد کی یاد میں. الا سارباں کون سی ہے یہ منزل، الا سارباں کون سی ہے یہ منزل، یہاں کھینچتا ہے کوئی دامن دل. ذرا ناقہ ٹھہرا کہ میں دیکھ تو لوں، ذرا ناقہ ٹھہرا کہ میں دیکھ تو لوں، یہ ٹیلوں پہ چسپاں ستاروں کی جھل مل، یہ ٹیلوں پہ چسپاں ستاروں کی جھل مل، یہ سینے کے آشوب ایسی خاموشی، یہ سینے کے آشوب ایسی خاموشی، یہ منظر کہ جو غیب کو بھی ہے شامل، یہ منظر کہ جو غیب کو بھی ہے شامل، یہ رازوں کے انبار یہ تودے ریگ، یہ رازوں کے انبار یہ تودے ریگ، کہ ہر ذرہ جس کا ہے مجذوب کامل، کہ ہر ذرہ جس کا ہے مجذوب کامل، یہ صحرا ہے یا خرمن وجد و مستی، یہ صحرا ہے یا خرمن وجد و مستی، بپا دانے دانے میں ہے رقص بسمل، بپا دانے دانے میں ہے رقص بسمل،
یہ اونچے نخیل اور یہ نیلاب چشمہ، کھجور کے اونچے درخت اور نیل کوں شفاف پانی کا چشمہ، یہ اونچے نخیل اور یہ نیلاب چشمہ، یہ فوارہ ذکر یہ قلب واصل، گلے باغ طیبہ تیری مہربانی، گلے باغ طیبہ تیری مہربانی، مکمل ہوا آج دین انادل، واہ، بلبلوں کا دین، مکمل ہوا آج دین انادل، یہ آفاق و انفس کو شرماتی وسعت، واہ، صحرا کی یہ آفاق و انفس کو شرماتی وسعت، مجسم ہے جس طرح پہنائی یہ دل، سبحان اللہ، ہوئی آنکھ بینائی یہ دل سے روشن، کہ طے ہو گئے دید کے سب مراحل۔ اچھا عرفان آپ لوگ کرتے ہیں اور سرزد ہم سے ہوتا ہے، ہوئی آنکھ بینائی یہ دل سے روشن، کوئی کہ طے ہو گئے دید کے سب مراحل، ہے قرطاس نظارہ پر ثبت ہر نقش، ہے قرطاس نظارہ پر ثبت ہر نقش، معارف شبیہ ہو لطائف شمائل، یہی ہے اب وہ گریز ہے نا، یہی ہے یقیناً یہی واہ، ہے، یہی وہ سب دیکھا نا، جائزہ لیا نا رک کے، تو ایک جگہ پہ پہنچ کے جیسے ہوا ہاں یہی ہے یقیناً یہی ہے، وہ عین المکارم وہ بحر الفضائل، یہ لفظ لانے پڑ رہے ہیں عربی ماحول پیدا کرنے، وہ عین المکارم وہ بحر مکارم کا چشمہ اور فضائل کا سمندر، یہیں تھے خیام رفیقان دلجو، واہ، یہیں تھے، دیکھیں انیس نے عرب امام حسین کو لکھنوی بنایا، ہم یہاں لکھنوی کو عرب بنا رہے ہیں، یہیں تھے خیام رفیقان دلجو، نفاست سے ایک دوسرے کے مقابل، واہ واہ واہ، کشش اس گلے تر، یہ سلیم احمد، یہ سب ان کے کشش اس گلے تر کی ایسی تھی ایسی، واہ، کشش اس گلے تر کی ایسی تھی ایسی، واہ بنا تھا یہ صحرا مطاف انادل، واہ واہ واہ، بنا تھا یہ صحرا مطاف انادل، یا گلے تر کو خانہ کعبہ سے مناسبت نہیں رکھتا، بنا تھا یہ صحرا مطاف انادل، وہ نظارہ آموز تھی اس کی صحبت، کیا مشرب دید میں دل کو کامل، اسے دیکھنے کو بنی تھی یہ آنکھیں، کیا واہ، اسے چاہنے کو ملا تھا مجھے دل، بسے سینہ کاوی نمایم، یہ اسی کا آخری شعر میں نے کہا جو فارسی یاد رہ گیا وہ تو رکھ، بسے سینہ کاوی نمایم نیابم، کجائی تو اے جانے نا رفتہ از دل، کہ میں نے سینہ بہت کریدا ہے لیکن نہیں پایا تجھے، تو کہاں ہے اے دل سے غیر حاضر، مگر دل سے نہ گئی ہوئی روح، سر یہ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ ہم 1 ستمبر کو نشر کریں گے، تو یہ اگست کے آخری دن چل رہے ہیں، تو 1 ستمبر سلیم احمد صاحب کا یوم وصال بھی ہے،
اور 1983 میں ان کا انتقال ہوا, 1927 میں ان کی پیدائش ہے, تو بہت ینگ ڈیتھ ہو گئی, 56 ایئرز. تو وہ دن یاد ہے آپ کو, وہ کراچی میں تھے آپ جب ان کا انتقال ہوا؟ ان کا انتقال بھی یہاں میں نہیں تھا, جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا, 6 دن بعد پہنچا تھا, پشاور میں تھا. تو آپ کو سیم ڈے خبر مل گئی تھی ان کے انتقال کی؟ نہیں, مطلب خبر ملی تھی ٹی وی کی خبروں سے, اچھا, تو اس وقت تک تدفین ہو چکی تھی. وہ فون کیا تھا شمیم احمد کو, تو انہوں نے منع کیا کہ فوراً نہ, اور فوراً آنے کی جیسے پوزیشن بھی نہیں تھی, تو وہ 5-7 دن بعد آئے. بہت شکریہ سر. امید ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نکات ایسے ہیں, کیونکہ ہم تو صرف شخصیت پر بات کرنے کے لیے آج آئے تھے, لیکن اس میں آپ نے بہت سے ایسے فلسفیانہ اور ادبی اور تھیریز کے پہلو بھی ہیں جو میرے خیال سے بعد میں لوگ اس پر غور کریں گے, دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ.